رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام جو ہے مرد اور خواتین، آج جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ بعد نماز مغرب چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے سورۃ اللقمان سے جو اولاد کی تربیت کے جو اصول یا باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، جو نصیحتیں یا اسباق لے سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے، یا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت یاد رکھیں. تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ٹاپک اور جو عنوان جو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ دور جدید کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے سبھی لوگ جوجھ رہے ہیں، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، وہ ہے بچوں کی تربیت. دیکھیے اگر میں ان میرڈ بھی ہوں تو محلے کے بچے سب تکلیف دیتے تو سب کو تکلیف ہوتی ہو، اس میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں نا. تو گویا غیر تربیت یافتہ بچے ہوں گے تو محلے خراب ہوں گے، غیر تربیت یافتہ بچے ہوں گے تو گھر اور گھر کا ماحول خراب ہوگا، غیر تربیت یافتہ بچے ہوں گے تو والدین پریشان ہوں گے. تو اولاد کی تربیت یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. یاد رکھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں سب نہیں کرتے، لیکن جنرلی ہمارے سپیچ کا، خطبوں کا، یا جس کو ہم کہیں گے امپورٹنٹ ٹاپکس میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے. اب آپ بتائیے، آپ دنیا کے اندر میں اور آپ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اصل کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ آپ بولیں گے زمین جائیداد، دھن دولت، بزنس، پیٹنٹس اور یہ وہ فلاں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کس کو ملتے ہیں پھر بعد میں؟ اگر زمین جائیداد بھی چھوڑتے تو کسی کو ملتی ہے وہ. تو اصل کیا چھوڑتے ہیں آپ؟ اصل انسان صرف اولاد چھوڑ کر جاتا ہے. وہی دولت لیتی وارث بن کر، جائیداد وہی بانٹنے والی، اپنے اندر پیسہ وہی بانٹنے والی، آپ کے کچھ رائلٹیز، پیٹنٹس اور یہ ہے وہ سب اس کو ملنے والا ہے. تو الٹیمیٹلی جو چیز آپ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اولاد ہے. اب کوئی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، میرے لیے اس ٹاپک میں کیا ہے؟ تو آپ نکاح کریں گے، ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی اولاد ہوں گی، تو اس کی تربیت، چونکہ اس صورت کے اندر یا اس صورت کے اس حصے میں جو آج ہم دیکھیں گے سورہ لقمان کے اندر، لقمان علیہ السلام کی یا لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو یاد رکھی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ایشو اور ٹاپک ہے، یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہونا چاہیے، یہ ڈسکشن کا پوائنٹ ہر بار ہونا چاہیے، یہ سینٹر پوائنٹ ہونا چاہیے جب بھی ہم ڈسکشن کریں. چونکہ امت نے یہ چیز تو سیکھ لی کہ مالی نقصان پر وہ افسوس کرتی ہے. مالی نقصان پہ افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا. جیسا کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کو پتہ چلے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا، اچھا نہیں ہوا، تو آپ نے افسوس کرنا سیکھ لیا. گاڑی تو بہت بڑی چیز ہے، مرغی گم گئی، بکری گم گئی، مالی ہے نا، پیسے سے لاتے ہیں، تو اس کا افسوس کرنا بھی سیکھ گئے. بچے کی مرغی گم گئی، ان کی بکری گم گئی، ان کے پاس انڈا چوری ہو گیا. تو مال کا نقصان پہ ہم نے افسوس کرنا سیکھ لیا. لیکن کبھی کیا آپ نے ایسا ڈسکشن سنا کہ محلوں میں بچے بگڑ گئے ہیں، اولاد ہماری ہاتھ سے نکل گئی ہے، ان کا بچہ ان کے قابو میں نہیں رہا، اس پہ کوئی افسوس جتا رہا ہے؟ نہیں، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے. تو امت نے مال پر افسوس کرنا ابھی سیکھ لیا، وقت ضائع کرنے پہ بھی افسوس تھوڑا بہت کر ہی رہے ہیں، لیکن اولاد کے ضائع ہونے پر ابھی بھی افسوس نہیں. امت کو سمجھ بھی نہیں رہی کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے یا اس کو کیسے کرنا ہے اور ہم کیسے ادا کریں گے.
اولاد کی تربیت میں، یا جو سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، تو یہ نصیحت ایک دادا بھی اپنے پوتے کو دے سکتا ہے، ایک چچا بھی اپنے بھتیجے کو دے سکتا ہے، ایک گھر کا بڑا بھی گھر کے بچوں کو دے سکتا ہے، محلے کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں، امام صاحب مسجد میں آنے والے بچوں کو دے سکتے ہیں، شہر کا اور ملک کا ذمہ دار اس کے اندر پلنے بڑھنے والے بچوں کو دے سکتا ہے. یہ سب کے لیے ایکچولی، یہ پوائنٹ صرف باپ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. بڑے بچوں کو نصیحت کرے اور کیسی کرے یاد رکھیں. تو سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہم کو در حقیقت یہ سکھایا ہے کہ ہمیں بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کو واعظ کرنا چاہیے، ان کو لیسن سبق اور گائیڈنس دینا چاہیے، ان کو ٹیچنگ یا ان کی مینٹرشپ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لرننگ یا سیکھنا سکھانے کا جو مرحلہ رکھنا چاہیے. تو یہ سب کام کرنا ہے، لیکن امت ابھی بھی اس میں اتنی فکر مند نظر نہیں آتی ہے. ہمارا ایشو کیا ہے وہ بھی ہم سمجھیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بچے کو اسکول میں ڈال دینے سے یا ایک مدرسے کے مکتب میں ڈال دینے سے الحمدللہ کام ختم ہو گیا. مکتب میں جا کے صحابی بن کے نکل جائیں گا، اسکول میں جا کے سائنٹسٹ بن کے نکل جائیں گا، تو ہمارا کام تو ماشاءاللہ ہو گیا. اب کسی کا گلا پکڑنا ہے تو کون والوں کو؟ اسکول اور مسجد میں مکتب کے امام صاحب، ان کا گلا پکڑنا ہے کہ کیوں نہیں بچہ ہمارا تیار ہوا، کیسے نہیں ہوا. تو آئیے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کتنا اہم ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. کارپوریشن نے ایک پلانٹیشن ڈرائیو نکالا، جھاڑ لگانے کا ایک مہم، بلدیہ نے، کارپوریشن. اب کیا ہو گیا، آپ محلے میں ایک دن صبح نکلے تو 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا. ایک گڑھا کھودتا ہے، ایک جھاڑ لگاتا ہے، ایک مٹی ڈال دیتا ہے. مطلب ابھی وہ مشین وغیرہ استعمال نہیں کرے، مینول کام کر رہے ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں محلے میں کھڑے رہ کر ایک آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی مٹی ڈال دے رہا ہے. پھر وہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، دوسرا آدمی مٹی ڈال دے رہا ہے. آپ بوڑھے بھائی صاحب رکو 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 رکو. تو بولیں گے کیا بات ہے، یہ کیا تماشا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ایک آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا آدمی مٹی ڈال دیتا ہے. تو وہ بولتے ہیں ارے دیکھیے کیا ہے، 3 لوگ اپوائنٹڈ ہیں. ایک گڑھا کھودنے والا جو کہ آ گیا میں ہوں، ایک گڑھا بھرنے والا جو کہ آ گیا یہ ہے. ابھی وہ جھاڑ لگانے والا آج نہیں آیا، تو ہم دونوں اپنا کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں آگے. ہم دونوں اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کام کھودنا ہے، ان کا کام ڈھانکنا ہے. جھاڑ لگانے والا نہیں آیا تو ہماری کیا غلطی اس میں؟ تو جھاڑ لگانے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ والدین ہیں. مدرسہ، مکتب، مسجد، جمعہ کا خطبہ، اسکول، کالج، وہ 2 ہے، گڑھا کھودنے اور بند کرنے والا. جھاڑ لگانے والا نہیں رہیں گا تو یہ 2 کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا، بچے کو اسکول میں ڈالو سب سے اچھے تو تعلیم یافتہ ہو جائیں گا، غلط. آپ کی تربیت کے بعد اچھے اسکول میں تعلیم یافتہ ہوں گا. وہ تربیت نہیں ہے تو کتنے بھی اچھے اسکول میں ڈال دیے وہ عجیب و غریب نکلنے والا ہے. مکتب اور مدرسے میں آپ ڈالیں گے تو آپ اس کے اندر شامل رہیں گے اس کے ایجوکیشن میں، تو وہ اچھا تعلیم یافتہ بننے والا. ورنہ صرف کسی بڑے سے بڑے مکتب اور مدرسے میں ڈالنے سے وہ کوئی علامہ فہامہ بن کے نکلنے والا نہیں. یاد رکھیں. تو والدین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ اور میجر رول ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کی تربیت کے اندر. تو اب ہم کو اپنے رول کو ادا کرنا ہے ایز اے پیرنٹ، فادر اینڈ مدر جس کو بولیں گے، ماں اور باپ ہونے کے ناطے ہم کو اپنا فریضہ دینا ہے. لقمان علیہ السلام کی وعظ سے ہم کچھ باتیں سیکھنے کی انشاءاللہ آج کوشش کریں گے. اور کوشش کروں گا یہ لیکچر میرا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے تو بچوں کے اعتبار سے بات کروں گا میں، چونکہ ان میں تو کئی سبق ہے نا، بڑوں کے لیے بھی ہے. جہاں وہ توحید کا پیغام دے رہے تو آپ کی اور میرے لیے بھی ہو، لیکن ہمارا کانٹیکس بچہ ہے. ابھی لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے تو ہم اس کو چائلڈ سائیکالوجی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، بچے کے نظریے سے چیزوں کو دیکھیں گے. اب جب بچے کے نظریے سے چیزیں دیکھیں گے تو والدین کو چمٹی تو بیٹھنے والی ہے آج لیکچر کے اندر، اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا. جب بچے کے پرسپیکٹیو سے بات دیکھیں گے تو والدین کا مقام تو بتانے والا ہوں نہیں میں، والدین کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے والا ہوں کہ اس کے معاملے میں کیا کرنا ہے. تو درس اوپر سے نیچے آئیں گا، نیچے سے اوپر نہیں جائیں گا. تو کوئی یہ نہ سمجھو رہے والدین کا تو آپ نے مقام بتایا نہیں، ابھی والدین کے مقام کا درس ہے نہیں. درس ہے لقمان علیہ السلام کی بیٹے کو نصیحت. تو بڑے بچوں کو کیا دیں گے وہ بات کی جائیں گی. اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر چمٹی بیٹھنے والی، دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو پرسپیکٹیو سمجھیے اس لیکچر کا، ڈائریکشن سمجھیے اس لیکچر کا، ایسا ہونے والا ہے. بڑے چھوٹوں کو کیا دینے والا ہے. پھر آپ والد ہونے کے حیثیت سے چچا، گھر کے ذمہ دار، دادا، نانا، شہر کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، امت کے ذمہ دار ہونے کے ناطے بچوں کو کیا نصیحت واز کریں گے، یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی.
اب آئیے لقمان علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں رکھتے ہیں. چونکہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کو بات ہو رہی ہے تو یہ کون تھے؟ پہلی چیز تو بتا دوں، لقمان علیہ السلام یاد رکھیے یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن قرآنی شخصیات کو علیہ السلام لگایا جاتا ہے. مریم علیہ السلام، لقمان علیہ السلام، تو جو قرآنی شخصیات ہوتے ہیں لوگ ان کو علیہ السلام لگاتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو. سمپل، جیسا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ہم ان پہ سلامتی بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نبی نہیں تھے. پہلے تو علیہ السلام سے آپ نبی مت سمجھیے. ٹھیک ہے، تو یہ نبی نہیں تھے. روایتوں کے اندر اور جو تفسیر کے اندر جو باتیں لکھی گئی ان کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بتایا جاتا ہے کہ یہ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، غلام تھے، کسی کے غلام تھے یاد رکھیں، جو کہ عربوں میں طریقہ تھا وہ غلام خرید کر لاتے تھے. اللہ رب العزت نے لیکن حکمت عطا کی تھی. تو اس سے پتا چلا کہ ایک حبشی غلام بھی آپ کو حکمت کی بات کہے تو لینا ہے دین میں ہمارے. یاد رکھیے یہ تو ایک عام بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے تو اطاعت کرنا ہے نا. تو یہاں ان کے تعلق سے بات افریقی تھے، غلام تھے. اللہ نے حکمت دے رکھی تھی. حکمت بولے تو وہ ڈاکٹر نہیں تھی حکیم، لیکن حکمت، وزڈم، دانائی، سمجھداری، اس کو جس کو کہیں گے تو حکمت تھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. عرب میں آپ کی حکمت مشہور تھی. عربوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ لقمان بڑے حکیم انسان ہیں، سمجھدار ہیں، حکمت والے ہیں. تو یہ مشہور تھی، یاد رکھیے، ان کو معلوم تھی. تبھی اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ دیکھو جس کو تم حکیم سمجھتے ہو وہ کیا نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، جس میں ایک کے بعد ایک کو پیغام دے رہا ہے. سارے پیغام عربوں کے لیے بھی تھے تاکہ وہ دعوت کو سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس کو تم حکیم مانتے ہو دیکھو وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات بھی سنو ذرا. اللہ رب العزت نے بیان کیا. اسی طرح یاد رکھیے انہوں نے اپنے بیٹے کو واعظ کی، نصیحت کی. جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، واعظ کی، تو اللہ کو یہ نصیحت بہت پسند آئی. اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنے کتاب میں اس نصیحت کو نقل کر دیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کو ان کی نصیحت اتنی پسند آئی کہ رب العزت نے ان کو سیلیکٹ کر لیا، ان کے الفاظ کو، اور قیامت تک کے لیے ہم کو نصیحت کے لیے، ہمارے وصیت کے لیے، بچوں کی نصیحت کے لیے، امت کی نصیحت کے لیے، قوموں کی نصیحت کے لیے لکھ دیا اپنی کتاب میں. اسی طرح یاد رکھیں اس واقعے کے اندر والدین کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. تو یہ تھا بہت شارٹ بیک گراؤنڈ لقمان علیہ السلام کا، لقمان علیہ السلام کا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ لقمان میں آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک ان کی نصیحت بیان کی گئی ہے. حالانکہ بیچ میں ایک آیت میں ان کی نصیحت نہیں ہے لیکن ہم اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے. کیوں؟ میں اس کو بعد میں انشاءاللہ جب رکھیں گے بات تو میں رکھوں گا. تو ان کی نصیحت ہے 12 سے آیت سے لے کر تو 19ویں آیت تک 8 آیتوں کے اندر وہ نصیحت ہم کو تقریباً ملتی ہے. اور ایگزیکٹ ہو تو 7 آیتوں کے اندر ہی ان کی ایک نصیحت اللہ نے اس میں اضافی کی، یاد رکھی، اللہ نے اپنے طرف سے بیان کی. شاید وہ نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں تھی لیکن اللہ رب العزت نے ترتیب کے اعتبار سے اس کو بیان کر دیا اپنے ساتھ. تو بہرحال ان 8 آیتوں میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کرے، نصیحت کرے. چلیے وہ کیا نصیحت ہے؟ سورہ لقمان، معاف کرنا، آیت نمبر 13 سے لے کر 19 یاد رکھیں. سورہ لقمان اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اس کے اندر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اب ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے، چھوٹا چھوٹا جملے میں توڑیں گے تاکہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں ہر بات سے ہم نکالیں. ابھی لقمان علیہ السلام کا یہ جو بات ہے یہ پہلا پوائنٹ نہیں ہے لیکن یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے. نصیحت کیا کرنا ہے اس کے بعد کے آیت کے حصے میں شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اور لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کی. لقمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، واعظ کیا، بیان کیا، بات کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو نصیحت کی. اب یہ بیٹا مومن تھا، کافر تھا، ہم کو تفصیلات نہیں معلوم، بڑا تھا، چھوٹا تھا، ہم کو تفصیلات نہیں معلوم، لیکن سب کے لیے جو بات کہی گئی سب کے لیے جنرل ہے، ہدایت کامن ہے اور عام ہے. کوئی باپ بیٹے کو نہ بھی کرے تو ایک انسان کسی قوم کے بچوں کو بھی کر سکتا ہے چونکہ نصیحت اتنی اچھی اور اتنی عام ہے. کیا فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کی اور نصیحت کی. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ نصیحت تو نہیں ہے لیکن اللہ بیان کرا کہ لقمان نے واعظ کیا، تو ہم کو کچھ سبق ہے اس کے اندر. ایز اے پیرنٹ، والدین ہونے کے ناطے کیا سبق ہے اس کے اندر؟ کیا آپ اپنے بچے کو واعظ کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کا بچہ آپ کا واعظ سن رہا ہے، نصیحت سن رہا ہے؟ یہ دیکھیں آپ بچے کو بولے بیٹے ادھر آؤ، ہم کو جو بولنا ہے، ابھی ٹائم نہیں، بعد میں آتا میں. اب کیا کا واعظ کریں گے اس سے؟ آپ کیسے اس کو نصیحت کریں گے؟ اس کا ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کے لیے.
ہے نہیں یہ حال. تو میرا یہ کوشچن ہے, آپ کا بچہ یا بچی آپ کی آواز کو کیوں نہیں سنے گا؟ میجورٹی لوگ بولیں گے نہیں سنتا ہوں. میری ماں سے پوچھیں گے آپ کریں گے نہیں سنتا ہوں, ایسا اس کے ایسا کان کے اوپر سے نکل جاتی بات, اس کے اگر کان میں گئی بھی تو دوسرے کان میں سے نکل جاتی بات. تو سوال یہ آواز جب آپ کریں گے تو کیا آواز بچہ سننے کو تیار ہے؟ اگر نہیں تیار ہے تو کیوں؟ میرا یہ سوال ہے, بیسک کوشچن ہے, اس کو آپ غور کیجیے. کیوں نہیں سنتا ہے آپ کی معلوم آپ کو؟ بچے ان کی سنتے ہیں جو ان کی سنتے ہیں. بچے ان کی بات پہ غور کرتے ہیں جو بچوں کی باتوں پہ غور کرتے ہیں. بچہ آپ کے پاس ہے, ابو میں یہ پنکھا کیسے چلتا, چل نکل یہاں سے, بار بار آ جاتا. اب آپ اس کو ایک دن بولے بیٹے ادھر نصیحت کرنا ہے, چونکہ پوری زندگی صرف آپ اس کو اپنے سے دور رکھنے کی پلاننگ میں. ابھی کام کر رہا نزدیک مت آؤ, ابھی موبائل پہ نزدیک مت آؤ. ماں ہے تو ماں کی تو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے. باپ تو سمجھو لیپ ٹاپ پہ ڈیسک ٹاپ پہ ہینڈ سیٹ. ماں کی ذمہ داریاں تو اور عظیم ہے. کھانا بنانا ہے, کھانا بناتے ہوئے ریکارڈ کرنا ہے, کھانا کیا بنا بتانا ہے, ادھر کیا کھانا بنا امی کے پاس دیکھنا ہے. ان کے کام اور بھی زیادہ ہے, مطلب ڈیلی روٹین بہت امپورٹنٹ ہے. تو ماں کو بھی ٹائم نہیں, باپ کو بھی ٹائم نہیں بچے کی بات سننے کا. اور عورتوں کے حالات تو اتنے تبدیل ہو گئے ماشاء اللہ, کیا بولوں میں آپ کو. واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالنا ہے, ڈالنے کے بعد کس کس نے دیکھا وہ دیکھنا ہے, جس نے دیکھا اس نے کمنٹ کیوں نہیں کیا اس پہ سوچنا ہے, اور پھر بدگمانیاں پیدا کرنا ہے. اور کبھی دل کھول کے یہ بھی پوچھ لینا ہے, وہ میں ایک دم دل کھلے دل کی ہوں, میرا کمنٹ پڑھ کے اسٹیٹس پڑھ کے آپ کمنٹ نہیں دیے, میں تو ہر اسٹیٹس پہ آپ کے کمنٹ دیتی. یہ کیسے آپ کی جو ہے جس کو کہیں گے کیا بولیں گے رشتوں میں دراڑ ڈالنے والا کام ہے. واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ کمنٹ دینا رشتوں کو باقی رکھتا ہے, صلہ رحمی کا وہ سب سے اصل ذریعہ ہے. یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پورا دن دوسروں کے واٹس ایپ کیا اسٹیٹس تھے وہ بھی دیکھنا ہے, ضروری ہے نا, پڑوس میں کیا چل رہا, اڑوس میں کیا چل رہا, ادھر کیا چل رہا. ارے آپ خود خبروں میں آپ کے بچوں کی گندی حرکتوں کی وجہ سے, ان کی ضد اور شرارتوں کی وجہ سے, ان کا ٹیچر اور محلے کو تنگ کرنے کی وجہ سے, لیکن آپ دوسروں کی خبریں دیکھنے میں زیادہ مصروف ہیں. تو ماں کا بھی وہ ریلیشن شپ بچوں سے نہیں ہے کہ بات کرے, باپ کا بھی وہ ریلیشن شپ بچوں سے نہیں ہے کہ بات کرے. یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کرتے, نصیحت کرتے, اور وہ سنتا بھی ہے. ان کے ریلیشن شپ اپنے بچے سے اتنے اچھے تھے کہ بچہ ان کی بات سنتا ہے اور وہ اس سے بات کر سکتے ہیں. ماں تو بھی آج کل بچوں سے کبھی کبھار بات کر لیتی ہے, باپ سے تو بچوں کی باتیں نہیں ہوتی ہے. ایسے کتنے بچے ہیں جیسا ادھر سے ابا ہے تو ادھر سے یہ نکلتا, مطلب ان کا آنا پروپورشنیٹ رہتا ہے اس کا نکلنا اتنے اسپیڈ سے. انہوں تیز آئے انہیں تیز بھاگ جاتا, انہوں ہلو ہلو انہیں ہلو ہلو نکل رہا, انہوں بغیر دیکھتے ہوئے انہیں بغیر دیکھتے ہوئے نکل رہا, انہوں گھورتے ہوئے انہیں نیچے دیکھتے ہوئے نکلا. مطلب ہر طریقے سے, اگر انہوں ادھر کے روم میں آیا تو انہیں ادھر کے روم میں چلا جاتا, انہوں ادھر آیا تو انہیں چھت پہ چلا جاتا. دونوں کی جمتی نہیں, مطلب دو اپوزٹ پول جیسے میگنیٹ کے ریپیل کرتے نا ویسے بھاگتے. میگنیٹ لو, دو معاف کرنا اپوزٹ نہیں سیملر پولس کو لو اور ایسا لگاؤ, وہ ایسا آپ کو دباتے جاؤ, آپ کو ریپیل کرتے, فورس اتنا زیادہ رہتا. تو وہ حالت ہے باپ اور بیٹے کی. اب بیٹے کو کیا نصیحت کریں گا باپ, جب بیٹا تو اس کی بات ہی نہیں سنتا. دونوں سلام, عید کو عید ہو رہا, وہی بقرعید کو تو عید ہی نہیں ہے تو سلام بھی نہیں, رمضان کو خالی سلام چل رہا ہے. یا بات چیت کیسے چل رہی ایک دم شارٹ کٹ, ابا ہوا کیا, نہیں ہوا, ٹھیک ہے, پورا میسج کرنے اتنے میں ہو گیا. اس سے زیادہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہوتا پھر معلوم آپ کو, ابا بولتے بیگم لاڈلے کو سمجھا دو یہ کر لینا. بیگم آ کے بولتے لاڈلے, ابا بول رہے یہ کر لو. لاڈا بولتا اپنے شوہر کو بولو نہیں کرتا, کیا کرتے, کر لو. امی آ کے بولتے وہ بول رہا ہے انشاءاللہ کریں گا. مطلب اس کے بیچ میں پوسٹ پین ہے دونوں کے بیچ. اب کیسے ہوں گا یہ, ایک آدمی کے ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں, کیسے ہوں گا. اب اگر آپ ذمہ دار ہے گھر کے, بڑے بھائی بھی ہو سکتے آپ, ضروری نہیں کہ والد ہی ہو, بڑے بھائی بھی ہو سکتے آپ گھر میں, ذمہ دار ہو سکتے گھر کے, تایا چچا ہو سکتے, دادا نانا ہو سکتے, ذمہ دار ہے. تو آپ سے اگر بچے سنتے نہیں ہیں, آپ ان کی سنتے نہیں ہیں, تو وہ آپ کی نصیحت اور واز بھی نہیں سنیں گے پھر. تو اپنے آپ کو چینج کیجیے, اندر سے تبدیلی لائیے, بچوں سے بات کرنے کا مزاج بنائیے گھر میں. کچھ نہیں تو ڈیلی 5 منٹس کا ایسا ٹائم رکھیے, چاہے کھاتے وقت ہو, چاہے سونے سے پہلے ہو, چاہے اسکول جانے سے پہلے ہو, جب پورا فیملی گیٹ ٹوگیدر جیسا جمع ہو اور ہم ایک دوسرے سے بات کریں. وہ بات نہیں کہ ہوم ورک ہوا کیا, ڈریس کا کیا ہوا, سوال والا وہ بات نہیں. وہ بات جو جنرلی کرتے ہیں نا, دو دوست مل کر
دو لوگ مل کر جس سے بس ایک دل ہلکا کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے کیسا دن چریا جس کو بولتے ہیں لائف کیسی چل رہی ہے ڈسکشن چل رہا ہے. بیٹا اسکول کا کیا چل رہا ہے, ہوم ورک کیسا پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر, اسکول خالی کیسا چل رہا ہے, سب معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی اسکول میں پریشانی تو نہیں ہو رہی نا آپ کو, کمیوٹ کر رہے, ٹرانسپورٹیشن صحیح چل رہا ہے آپ کا, اسکول کا معاملہ اچھا چل رہا, مکتب کیسا چل رہا, کھانا وغیرہ اچھا چل رہا, صحت کا کیا چل رہا, گاڑی کیسی چل رہی ہے آپ کی, یہ سب جنرل باتیں ہیں. اس سے چھوٹا بچہ ہے تو اس سے ایک جنرل بات ہے, دوست کون سے ہیں آپ کے, کیا کرتے ہیں وہ, تو یہ ریلیشن شپ بنانا پڑے گا. ہماری ریلیشن شپ نہیں, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے, آپ کو چونکہ کوئی بیٹا بڑی عمر کا نہیں ہوا, اس کو کوئی اولاد نہیں تھی, تو میں پوتوں کے ایگزامپلس نہیں دے سکتا ہوں, لیکن نواسوں کے اور دوسروں کے بچوں کے ایگزامپل دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو آتے تو آپ کا کوئی نہ کوئی نواسا آپ کے ساتھ ہوتا. یہ ہے ریلیشن شپ بچوں سے. کوئی بھی بچہ اس آدمی گود میں نہیں بیٹھتا جو اس سے بات نہیں کرتا. اتنا چھوٹا گھر میں بچہ اگر دادا اس سے بات نہیں کرے, دادا کو دیکھتے کمرے میں بھاگتا ہو, کیونکہ اس سے بات کرنے والوں سے ملتا, اور جو اس سے بات کرتا تو اس کو دور سے جھانک کے اتر خوش ہو جاتا, اس نے آ گیا, وہ مجھے گود میں لیا, بات کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں آتے تو معلوم ہوتا لوگوں کون سے دروازے سے, کون سے علاقے سے داخل ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے شہر کے بچے مدینہ کے جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی ایک بچے کو بولتے میرے پاس دے دو, دوسرے صحابہ کو بولتے تم اس کو لے لو, تم اس کو لے لو, تم اس کو لے لو, اور وہ بچے جانور پہ بیٹھ کے شہر کے اندر داخل ہوتے. کتنی خوشی ہوتی بچوں کو. ابھی ہم گاڑی لے کے محلے میں آئے, بچہ بھاگتے ہوا رہا, ٹانگا توڑ دوں گا اگلی بار آ کے گاڑی بیٹھنے کو, چل اندر. خالی گاڑی بٹھا سکتے نا, اس کو کیا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے نا جانور پر بچوں کو, بچے انتظار کر رہے ہیں آپ. تو آپ کا بچوں سے کتنا لگاؤ تھا کہ دوسرے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. آپ کبھی نماز پڑھتے, سردی کے دن ہوتے اور چادر میں ہوتے, تو ایک طرف حسن یا حسین, دوسری طرف اسامہ ہوتے, دونوں کو آپ اندر رکھتے چادر کے اندر. بچے پسند کرتے ہیں نا اس کا, اندر کو ڈھک دے کوئی چیز میں لے کے, تو انجوائے کرتے ہو. یہ ہے آپ کی نواسی کو آپ نماز کے لیے ساتھ لے کر آتے, امامہ کو. روایت میں آتا گود میں لے کے نماز پڑھتے, جب سجدہ رکوع کرتے تو اس کو بازو رکھ دیتے, پھر اٹھتے تو اس کو گود میں لے لیتے. تو یہ ہوتا ہے ریلیشن شپ بچوں سے. یہ ہوں گا تو پھر وہ سنیں گے, یہ نہیں ہوں گا تو سنتے نہیں ہے پھر وہ. تو پہلی بات, اور لقمان نے واز کی, نصیحت کی اپنے بچے کو. تو پوائنٹ تو نہیں تھا, نصیحت آ رہی ہے ابھی, لیکن نصیحت کرنے کے لیے گراؤنڈ بنانا پڑے گا آپ کو پہلے. لوگوں کی یہ کمپلین مجھ سے, اتنے لوگ بولتے بچہ سنتا ہی نہیں ہے تو سمجھائیں گے کیسا. کیوں نہیں سنتا ہے, کیوں نہیں سنتا ہے. آپ سنتے ہیں اس کی, تو وہ بھی سنیں گا انشاءاللہ آپ کی. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے. تو آپ گھر میں بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو دیکھیں. بڑے بھائی ہوتے نا, اگر آپ بڑے نہیں تو سوچیں بڑے بھائی کا کیوں مقام اتنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں خالی, اور بڑا بھائی بھی نصیحت کر سکتا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو, والد کے دوسرے بچوں کو, اور چونکہ وہ بڑا ہے گھر کا. آپ سمجھ لیجئے ایک جگہ آپ کو 2-3 بچے لے کر گئے. اب ایک ایسا کام ہے جس کو صرف آپ کو وہاں کھڑے رہنا لائن میں, ان کو نہیں کھڑے کر سکتے. تو کیا کرتے, کس کو ذمہ داری دے کے آپ ادھر جاتے. وہ بڑے بھائی کو بولتے اب تم 2 کو دیکھو, میں ابھی آتا ہوں. تو وہ باپ کے قائم مقام ہو گیا, حالانکہ ابھی وہ بھی کچھ 10 سال کا ہے, دوسرا 7 سال کا, تیسرا 6 سال کا, لیکن اب وہ باپ کی جگہ پہ آپ کی محنت کرتا ہے, اس لیے اس کا بھی مقام ہے بڑے بھائی کا. ہمارے پاس تو خیر کس کا بھی مقام باقی نہیں, ماں باپ کا ہی نہیں, تو بڑے بھائی اور اس کا کیا مقام ہے. سب کو ہم نے گنتی میں نکال دیا. جب تک اپنا مفادات ہے لو, جب اپنا انٹرسٹ پورا ہو گیا سب کو ختم کر دو. ماں باپ ہو کوئی بھی ہو, کرے ہوں گے انہوں نے, کرے ہوں گے, معاملہ ختم. اس طرح کی ہماری حالت ہوگی. بہرحال تو فرسٹ چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واز کی. آپ کو واز کے لیے ماحول بنانا ہے. ماحول بنے گا تو پوائنٹس کام آئیں گے, ورنہ یہ تو 50 بار آپ آلریڈی یہ خطبہ سن چکے ہوں گے. پھر اب نیا کیا ہے, اسے میں کیا نیا بولوں گا. آپ خود بھی آیتیں نکال کے پڑھ لے سکتے ہیں, لیکن ہیومن سائیکولوجی کو آپ کو اس سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ جب لقمان واز کر رہے ہیں تو واز کرنے کے لیے سامعین, اب اگر میں بولنا چاہتا ہوں آپ سننا نہیں چاہتے تو میں کس کو بولوں گا بتائیے. بتائیے, آپ سب اٹھ کے چلے گئے تو میں اکیلا کیا ریکارڈنگ کراؤں گا. یا صرف ریکارڈنگ تو اورنگ آباد سے کر کے بھیج دوں گا آپ کو, سن لو, آپ آن لائن دیکھ لو. تو واز کی تو لوگ سن رہے ہیں آپ, تو میں واز کر رہا ہوں, تو بچے سنیں گے تو آپ واز کریں گے. بچے سنتے نہیں ہیں تو ان کو سنانے والے بنو, ان سے ریلیشن شپ بلڈ کرو, ان کے ساتھ دل سے رشتہ بناؤ. مار کے مقابلے میں محبت کا رشتہ رکھو. چونکہ لقمان علیہ السلام جب آگے بات کریں گے نا, ان کی بات جب شروع ہوں گی تو ایسے مٹھاس ہے اس بات میں, اس میں سرکیزم نہیں ہے, ٹونٹ نہیں ہے, اس میں خوف نہیں ہے, فیئر نہیں ہے, اس کے اندر تانے نہیں ہے, طنز نہیں ہے,
اس کے اندر پیور انٹینشن ہے کہ میرا بچہ میری بات سنے, ایسی بات کر رہے ہوں. ہمارے پاس اگر باپ کو سمجھانا ہے, ماں کو سمجھانا ہے تو ایک نیا طریقہ رہتا ہے, بس ہر بار اس کو, ٹھیک ہے کبھی کبھار اچھا رہتا ہو, ہر بار اچھا نہیں ہو. ایک بچہ جا رہا گر سکتا, جاؤ گرو اور گرو, یہ کون سا سمجھانے کا طریقہ ہے اس کو, اور دھکا دے کے گرو. کچھ بچے سمجھتے, ہر بچہ نہیں سمجھتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, دھکا کیوں دے رہے میرے کو, پھر آپ چڑھ رہے, پھر اس کو کچھ بول رہے, وہ کچھ بول رہا, پھر بول رہے ابا کو بولتی ہے شام میں آئے تو, ڈرا رہے آپ اس کو, تھریٹ کر رہے آپ اس کو. کب تک ڈریں گے بتائیے. ہو ہم نے ایسا سمجھا تھا کسی زمانے میں کہ بچوں کی تربیت تب اچھی ہوتی ہے جب آپ کی چپل ہو, اور جب وہ بھاگے تو آپ ایسا مارے اس کو کہ پیٹھ میں بیچ میں جا کے لگے ہو, چٹ, تربیت ہو گئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لگ گئی نا اس کو, اتنے دور تک, کہاں تک بھاگتا بھاگ, تو تربیت یافتہ ہو گیا آپ کا بچہ. کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ, کچھ بچوں کے لیے, ہر بچہ ایسی تربیت نہیں پاتا چپل کی مار سے. تو رشتہ محبت کا ہے, رشتہ سننے اور سنانے کا ہے, رشتہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہے. اب آپ اس کو ایک دن نصیحت کرے, بیٹا ادھر آؤ, میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, تو ریسپیکٹفلی وہ آئیں گا, آپ کے سامنے بیٹھیں گا اور بولیں گا سنائیے. بڑے کو بولیں گے, چھوٹوں کو لاؤ تو بولیں گے ابا کچھ بولنا چاہ رہے, آئیے. سب بولیں گے آ جاؤ ابا کچھ بولنا چاہ رہے. ورنہ ابا کی حالت یہ ہے کہ گھر میں ابا داخل ہو رہے ہیں, 2-3 بچے ہیں, ایک بچہ چھت پہ کھیل رہا ہے, ابا گھر میں آئے تو امی نے اعلان کر دیا ابا آ گئے, تو ادھر کی چھت والا پڑوسی کی چھت پہ کود گیا. ابا آ گئے بولو تو اب گھر سے بھاگ جانا ہے اپنے کو دور. دوسرا گھر میں تکیے وغیرہ سے کھیل رہا تھا تو اس نے دیکھا نہیں ابا کو, ابا ایک دم سامنے آ گئے, تو اس نے ایک دم نہیں ابا, تکیہ رکھا, خاموش میں بیٹھ گیا. تیسرا امی کے ساتھ بیٹھا تھا, ابھی اس کو اخلاق نہیں آئے تھے ابا کے سامنے کیسے رہنا, کی موجودگی میں بھی وہ ہنس رہا تھا. تو جب امی کو دیکھا ایسا لگا جیسے سانپ دکھ گیا ان کو, ایک دم امی سخت, کیا ہو گیا, ابا آگے, چونکہ امی کی سانس بھی امی ہلو لو لیتے, ابا کو ناراضگی ہو جاتی, زیادہ تیز سانس لیا تو یہ بچہ بھی پھر پتلی گلی سے نکل جاتا. اب سب نے سیکھ لیا ابا آئے تو اب ان باہر نکل جانا. اب ابا ایک دن آ کے بڑے بچوں آؤ میرے کو نصیحت کرنا ہے, تو آپ بولیں گے نصیحت نہیں وصیت دکھ رہی ہے, کچھ تو پازیٹیو رزلٹ آ گیا, دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, چلو چلو جلدی آ جاؤ, سب مل کے آ جاؤ, کیونکہ زندگی میں کبھی نہیں بلائے, آج بلا رہے بولے تو سم تھنگ ایسا ہوتا ہے نا. اب آپ میں سے کچھ لوگ ہیں سوچ رہے چلو بچوں سے اچھے ریلیشن شپ بنائیں گے کہ میری نصیحت کو سنیں, تو تھوڑا کوشش کرنا پڑے گا. زمین سخت ہو گئی, ابھی اس کو نرم کرنے کو اب ٹائم لگے گا, ایک دن میں نہیں ہوتی ہو. تو بچوں سے ریلیشن شپ والدین کے بہت اچھی ہونا, تب وہ بات سنیں گے. اور لقمان علیہ السلام کے وہ ریلیشن شپ تھے, تب ان کے بچے نے یہ باتیں سنی. کیونکہ پہلا پوائنٹ یہ, بچے سنتے نہیں. ہر آدمی, ہر عورت, ہر پیرنٹ, ہر پرنسپل, ہر ٹیچر, ہر مولوی بڑا, بچے سنتے نہیں کسی کی. تو یہ سیشن سننے اور سنانے کا ہے, ان کی سنو تو وہ آپ کی سنیں گے. آپ صرف سنا رہے ہیں ان کو, یہ کرو یہ مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو, فلاں کرو فلاں مت کرو, بہرحال. تو فرسٹ بات تھی, بہت امپورٹنٹ تھی. تو آپ بولیں گے اب اس کے بعد کے پوائنٹ باقی, ابھی نہیں, زیادہ لمبے پوائنٹس نہیں رہیں گے, شارٹ میں رہیں گی. فرسٹ پوائنٹ سمجھ گیا, ریلیشن شپ بلڈ ہو گئے, تو باقی چیز آسان ہو جائیں گی. آپ کو معلوم ہے ایک جاپانیز یا چائنیز بامبو ہوتا ہے, ایک بامبو ہوتا ہے چائنیز یا جاپانیز, دونوں جگہ اگتا ہے بہرحال. اس بامبو کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ دنیا کی ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہر گھنٹے جب اگتا ہے تو ہر گھنٹے 2.5 فٹ لمبا ہوتا ہے. کتنے فٹ لمبا ہوتا ہے؟ 2.5 فٹ ہر گھنٹے. لیکن وہ جب 2.5 فٹ ہر گھنٹے لمبا ہوتا ہے تو زمین میں کتنے دن بعد نکلنا شروع ہوتا ہے اس کا بیج؟ اس کے بیج لگانے کے 5 سال بعد وہ اگنا چالو ہوتا ہے, اور 3 دن میں کمپلیٹلی اگ جاتا ہے. 100 فٹ اونچا ہوتا ہے, وہ 100 فٹ اونچا جاتا ہے, صرف 3 دن میں اگتا ہے وہ, 3 days. 5 سال زمین میں رہنے کے بعد 3 دن میں بڑا ہو جاتا ہے, پھر اسے کٹنگ ہو جاتی ہے, بس ختم. 2.5 فٹ ہر روز بڑھ رہا ہے, 1 گھنٹے میں بڑھ رہا ہے, 3 دن میں ختم. تو 5 سال 3 دن میں اگتا ہے وہ. لیکن زمین سے باہر کتنے دن میں نکلتا ہے؟ 3 دن. اندر کتنے دن رہتا ہے؟ 5 سال. ٹھیک ہے. تو جب بچے کو آپ تیار کر لیں گے سننے کے لیے, اب تو بس سنانا ہے اور اس نے عمل کرنا ہے. پھر وہ ماحول بنا ہوا ہے,
देखिए उसको सुनना नहीं है तो फिर आप सुनाने से कुछ नहीं होता। फिर बेटे उठो, अभी तक नहीं उठे, उठ जाओ बेटे, उठता क्या नहीं उठता रे, आखिरी तरह उठ जा, सुनो इसने उठा नहीं, ये सब शुरू हो जाता ना। तो घर का सुबह का माहौल ऐसा होता है जैसा कि कुश्ती के अखाड़े में दन दन पटकने की आवाज आती। बच्चे स्कूल जा रहे, इसको माँ लेके आ रही उठा के, पटक रहे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, फिर दूसरा ऊपर भाग गया, एक टॉयलेट में से निकाल रहे, अभी सुनना ही नहीं उन्होंने। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो जैसा चाइनीज बाम्बू बढ़ता है ना, बातें सुनते जाएंगे वो, एक बार बस वो सलाहियत आ जाए समझने की, बहुत अहम चीज है। चलिए आगे बढ़ते, आइए पहली नसीहत की तरफ जाते हैं। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को नसीहत करते और बच्चा नसीहत को सुन रहा है उनकी, और वो नसीहत पहले करते या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बच्चे, या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे, कितनी अच्छी नसीहत है। हमारे पास बच्चे को समझा रहे भी तो तरीका कैसा रहता है, माठी मिले इधर आ, कहाँ गया वो शैतान, उसको लेकर आओ। इससे भी आगे बढ़ो तो वो कमीना कहाँ है जो दिन रात मुझे तंग करता है, पकड़ के लाओ। वो जलील और गुमराह कहाँ है जो सुनता नहीं किसी की, भी पूरे मोहल्ले को तंग करा, उसको समझाना है, अब नहीं सुनता हो, आप कुछ भी कर लो उसको आप। या बुनैया, ऐ प्यारे बेटे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या लेंगे तो अपने बाप से कैसी बात करते, या अबती, ऐ प्यारे अब्बा जान। मुशरिक है उनके वालिद, लेकिन कैसी बात करते, ऐ प्यारे अब्बा जान, अब्बू जी, जो भी अल्फाज आप बोलेंगे, वालिद साहब, ठीक है। तो यहाँ करे या बुनैया, ऐ प्यारे बच्चे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर दुनिया में करता है, सबसे बड़ा जुल्म है जिसके नतीजे में आखिरत में हमेशा की जहन्नुम में जाने वाला इंसान। तो इससे पता चला कि वाज़ो नसीहत करना है तो सबसे पहले किस चीज़ की करना है, अकीदे से शुरुआत करना है। हाँ, अकीदा दुरुस्त है तो फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जैसी इस्लाह की जरूरत है। लेकिन यहाँ अपने बेटे को नसीहत करें, लेकिन ये भी मैं बता दूं, बेटे की तफसीलात मौजूद नहीं, वो मोमिन है, काफिर है, बड़ा है, छोटा है, बट ये जनरल नसीहत है। एक मोमिन बाप अपने मोमिन बच्चे को भी कर सकता है। याकूब अलैहिस्सलाम को लीजिए, मौत का वक्त करीब है, क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों से, ऐ मेरे बच्चों मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अल्लाह ने कुरान में बयान किया ना, ये लोग कहते बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल अपने आप को। अल्लाह ने क्या तुम याकूब की मौत के वक्त थे वहाँ, जब याकूब ने अपने बच्चों से क्या सवाल किया मौत के वक्त, ऐ मेरे बच्चों मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो कहा हम इब्राहिम के रब, इस्माइल के रब, इसहाक के रब, एक अल्लाह की इबादत करें। तो बच्चों की तरबियत का मरहला कब से कब तक शुरू होगा, उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक, या उनकी पैदाइश से अपनी मौत तक चलते रहेगा सिलसिला, हमेशा करेंगे आप। और पहला तरीका क्या होगा इस्लाह का, तौहीद, शिर्क से बचाना है उनको, याद रखिए। क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान करता है, इसके नतीजे में वो जहन्नुम में हमेशा की जहन्नुम में जलेगा, ठीक है। तो लिहाजा आप चाहे मर्द हो, औरत हो, माँ हो, बाप हो, बड़े भाई हो, छोटे, आपको तरबियत शुरू करना है तौहीद के दर्स से, शिर्क की लानत को समझाते हुए, उसकी कबाहत को बताते हुए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप क्या करेंगे, इसको समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे उनके उम्र के एतबार से, एज अप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं, उनकी उम्र के एतबार से चीज़ों को समझाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों में इतनी सलाहियत होती जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखी, कोई इंतहा नहीं। लॉकडाउन का पीरियड था, एक छोटा सा अपना ज़ाती वाक़या सुना रहा हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था तो निकलने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमारे घर से बहुत ही एडजस्टेंट करीब बहुत बड़ा ख़बरस्तान है, शायद हमारे शहर का सबसे बड़ा ख़बरस्तान है। तो उसमें रास्ते हैं, गाड़ियाँ भी जा सकती, बहुत खूबसूरत। और लॉकडाउन में तो टू मच खूबसूरत हो गया था। हर आदमी काम क्या था, कोई गार्डनिंग कर रहा आके, कोई झाड़ों को काट रहा, मतलब साफ़ सफाई चल रही उसकी वक्तन फवक्तन, चूँकि वो बाउंड्रीज वगैरह थी। तो मैं भी कई बार बच्चों को लेके, क्या कहीं जगह ही नहीं और जाने के लिए, तो हम वहाँ से गुजर जाते थे। तो एक मरतबा ये हो गया कि वहाँ बच्चों के साथ हम जा रहे थे, थोड़ा दूर में रोड के उधर रुका हुआ था, तो एक आदमी कब्रिस्तान में से आवाज़ दे रहा, इधर आओ। अब मुझे लगा कुछ ना कुछ, चूँकि 2 बच्चे अंदर थे मेरे, कुछ ना कुछ तो किए इन्होंने वहाँ। जब ये आदमी बुलाया तो मैंने उसको इशारा में कहा, बच्चों को भेज दो, आप जाने तो मैं नहीं आ रहा, आप बच्चों को भेज दो खाली। तो उसने बच्चों को बहल भेज दिया और वो रुके हुए थे बहुत देर तक। मैंने भी आवाज़ दी आ जाओ। जब आ गए तो मैंने कहा क्या कर रहे थे, क्यों अंकल बुला रहे थे। कुछ नहीं बोला। अंकल वहाँ हाथ खड़े के दुआ कर रहे थे। हमने बोले तरीका सही नहीं है। ये तो फिर तो अंकल ने हमको बोले कि मैं इनसे थोड़ी मांग रहा, मैं इनको दुआएं दे रहा हूँ।
تو میں نے بولا ٹھیک ہے ان سے آپ نہیں مانگ رہے ٹھیک ہے, لیکن آپ ایسا کر رہے ہیں دوسرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ اس سے مانگ رہے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے دعا کرو. سمجھ رہے, ایک پاسر باہر کو جو دور سے جا رہا ہے اس کو ایسا دکھ رہا ہے آپ ان سے مانگ رہے تو وہ کیا بول رہا ہے اس کو آپ ہاتھ چھوڑ کے دعا کرو کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ مانگ رہے ہو اس سے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے پکڑ کے, آپ کو ضرورت نہیں, آپ چھوٹے ہیں, ہم کو لگا ہم نے بول دی. تو آپ ان کو تربیت کریں گے تو ان کی عمر سے فرق نہیں پڑتا, وہ لیتے ہیں چیزوں کو, سمجھتے ہیں چیزوں کو, اپلائی کرتے اپنے لائف میں چیزوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بچے توحید نہیں سمجھ سکتے, شرک نہیں سمجھتے؟ واللہ آپ یاد رکھیں ان کو آپ سمجھائیں گے, ایک 6-7 سال کا بچہ آپ سے زیادہ اس کو اچھے سمجھ کے اپلائی کریں گے اپنی لائف کے اندر, اس کو بس سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے اس کو. ہمارے پاس تو پتہ نہیں اس کو کب توحید پتہ چل رہی زندگی میں, اس کو بتایا نہیں جا رہا توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, ارے بہت بڑی چیز ہے نا کیسے شروع کریں گے, نہیں, اس کی عمر کے اعتبار سے آپ شروع کریں گے جیسے وہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ہر بچے کی سمجھداری الگ ہے اور اس کی عمر کے اعتبار سے, لیکن کرنا ہے یہ کام. بچے بہت سمجھدار, بہت زیادہ جو ہے ہوشیار اور ماشاءاللہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے, یاد رکھیے. بس آپ ان کو تھوڑا سا بڑا پن دیں اور پھر دیکھیے ان کو کمال کیا دکھاتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیز بھی نہیں ہے. تو لقمان علیہ السلام نے بچے کو نصیحت کی شرک مت کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کتنا بڑا ظلم ہے آپ سب جانتے ہیں, تو میں شرک کی تفصیلات مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں رکھوں, آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے. جس کی موت اس پر آ جائے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گا. میں سمجھتا ہوں اتنا سمجھنا ہی کافی ہے. باقی دیگر سارے گناہ بھی اس نے کیے ہوں گے دنیا کے, انشاءاللہ عزیز ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلیں گا. شرک پر مرنے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گا, اور شرک کی معافی کا ذریعہ توبہ ہے زندگی بس. تو فنش, اگر کسی نے کیا ہوگا جیسا بھی توبہ کر لے اپنے رب سے کافی ہے انشاءاللہ عزیز, ٹھیک ہے. اور شک میں نہ رہے, یاد رکھیے اللہ معاف کرنے والا, یقین رکھے, توبہ کرے اور توحید پر چلنا شروع کر دے. چلیے, تو ماں کو بھی یہ کام کرنا ہے اور باپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. چلتے چلتے اللہ کا تعارف کبھی دے دیجیے اس کو, جھاڑ پہاڑ چرند پرند آسمان زمین دکھا کر, نعمتوں کو جو گھر میں دکھا کر پوچھے اس سے کس نے دی یہ نعمت, تو بولیں گے اللہ نے. اس کو سکھائیے پتہ کس نے دیا, اللہ تعالیٰ نے. جھاڑ کس نے دیا, اللہ تعالیٰ نے. جب وہ بڑا ہو کہ جھاڑ سے کیا کیا انسانیت کو فائدے ہوتے دیکھیں گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گا کہ اللہ نے جھاڑ دیا جس سے انسان اتنا فائدہ اٹھاتا ہے. الحمدللہ, معرفت الہیہ, اللہ کا تعارف اس کو دیجیے. چلیے بہرحال, تو یہاں شرک سے اس کو روکا. سیکنڈ بات جو آ رہی یاد رکھیے, یہ بھی نصیحت ہے لیکن یہ لقمان علیہ السلام نے نہیں کی, لیکن یہ امپورٹنٹ نصیحت تھی. تو ان کے نصیحت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات رکھی اب لا کر. یہ پوائنٹ جو آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت نہیں ہے ابھی, لیکن اسی کے اندر آ رہی ہے, اس لیے میں اس کو رکھ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. دوسری بات جو لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی پوائنٹ بیان کیا, وہ یہ تھا. اللہ فرماتا اور کہتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اب اللہ فرما رہا ہے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں, لیکن اللہ نے بہتر سمجھا کہ اس نصیحت میں اللہ تعالیٰ بتا دے ایک اور پوائنٹ. اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کا مقام, مرتبہ, سٹیٹس, احترام, حسن سلوک کا مستحق, خرچ جس پہ کیا جائے, ساری اچھائیاں جن کے ساتھ کی جائے, وہ والدین ہیں. تو اللہ نے چونکہ لقمان علیہ السلام نے اللہ کا بتایا بچے کو تعارف, اللہ تعالیٰ نے اسی نصیحت کے اندر اپنی بات بھی رکھ دی تاکہ لوگوں کو بتا دے کہ سیکنڈ پوائنٹ یہاں لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے, اللہ کا رہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے وصیت کی انسان کو. تو اللہ فرماتا کہتا ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت کی. کیا ہدایت کی؟ کہ اس کی والدہ نے اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا, ٹھیک ہے, اور 2 سال کی مدت تک اس کو دودھ پلایا, چھڑایا کہ میرا شکر گزار بنو, میری شکر گزار اللہ کے اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. اور 3 مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا اپنی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا. یہاں بھی کیا کہ ہم نے انسان اپنی عبادت, شرک کی بات آ گئی, توحید کی بات اوپر گئی, اس کے بعد فوراً کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور میرے اللہ کے بعد ان کا شکر, اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور ان کا بھی شکر ادا کرو. کتنی بڑی بات آ گئی. تب بچوں کو نصیحت ہے کہ اپنے والدین کے مقام, مرتبے, درجے کو پہچانیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگر والد جیسے بھی ہے, آپ کے والدہ جیسے بھی ہے, آپ بڑے ہیں تو آپ اس بات کے تحت اب ان کا احترام کریں, مانیں, ان کی بات سنیں, نصیحت سنیں, چاہے وہ جیسے بھی ہو, جیسے بھی ہو, والدین ہیں آپ کے بس,
کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, نوجوان آج کل زیادہ کرتے ہیں سوال, ہمارے والدین ظالم ہیں تو ہم کیا کریں؟ وہ ظالم بھی ہے تو برداشت کرو, کچھ نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جان لینے آئے تو بھگ جاؤ وہاں سے, باقی کچھ نہیں کر سکتے, سزا نہیں دے سکتے ان کو آپ. مطلب ہاں ایسی عمر میں ہے کہ بات سمجھتے ہیں تو آپ نصیحت کیجیے دعا کے ساتھ, کچھ نہیں سکتے. جیسے کہ ان کا ایک اسپیشل مقام ہے اللہ نے دے دیا ہے, اگر یہ مس یوز کریں گے تو اللہ ان سے پوچھیں گا, آپ کو حق نہیں ان کو پوچھنے کا, لیکن اللہ ان کو اکاؤنٹ لیں گا ان کا, آپ ان کو اکاؤنٹیبلٹی یا ان کا اکاؤنٹ دنیا میں نہیں لے سکتے ہیں. یہ تو خراب والدین کا ہوا, لیکن کوئی والدین خراب نہیں ہوتے, کتنے بھی برے ہوں گے, کتنے بھی برے انسان ہوں گے, تو اپنے بچوں کے لیے تو والدین برے نہیں ہوتے. اور ہر ماں چاہے کتنی بھی ظالم اور آپ بولے بری ہو, اس نے پیدائش کی تکلیف تو آپ کے لیے برداشت ہی کی ہے. بس وہ ایک تکلیف کو یاد کر لیجیے تو پوری زندگی کافی ہے اس کے لیے, اس کی اطاعت فرمانبرداری, اس کی اچھی باتوں کو سننا, اور ایسی باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کر لینا, بس کہ یہ کرو یہاں مت جاؤ, جبکہ وہ کام ضروری ہے تو, اور قرآن و سنت کا حکم ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. سمجھ سکتے تو سمجھائیں گے, نہیں سمجھ سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں گے. تو اللہ نے دوسری بات بیان کر دی کہ والدین کے ساتھ جو ہے ہمیں احسان کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے, چونکہ والدین میں ماں کا خاص طور سے آپ نے گنایا کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا. حمل کہتے ہیں, حمل ایک ایسے وزن کو بولتے ہیں جو انسان کا خود کا نہیں ہوتا ہے, اسی سے لفظ اردو میں حمال آتا ہے. وہ جو سامان اٹھاتے ہیں نا آپ کا, مطلب خود کا نہیں ہوتا وزن, ان کے باڈی کے علاوہ. دیکھیے باڈی ویٹ انسان کا کتنا بھی بڑھ جائے وہ اکثر سنبھال لیتا ہے. ایکسٹرا ویٹ, ایک آدمی 100 کلو کا ہے چل لے رہا ہے, 5 کلو وزن دیجیے اب اس کو چلنا مشکل ہوتا ہے. یہ حمل ہے, ایکسٹرا لوڈ ہے اس کے لیے, جو اس کی باڈی ابھی تیار نہیں ہے اس کے لیے. تو حمل بچے کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی حالت میں ہوتا ہے, وہ اس کا ویٹ نہیں ہوتا کبھی بھی, وہ ایکسٹرا لوڈ ہوتا ہے, وہ جس کو اٹھا کر رکھتی ہے, پالتی ہے, پھر پیدا کرتی ہے, پھر دودھ پلاتے ہیں, پھر خرچ کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. باپ حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو بچوں کبھی اپنے والدین کے مقام کو نیچے مت کرنا, کبھی ان سے غلط رویے سے بات مت کرنا, کبھی ان کو اری تریم بات مت کرنا, کبھی ان کو جھڑک کر بات مت کرنا. جس نے اگر یہ سب کیا تو دنیا میں بھی اپنی خیر منا لے اور آخرت کی بربادی کے لیے تیار ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ. کبھی ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, ہم اپنے سے بڑوں کا حق نہیں دیتے ہیں اور اپنے سے چھوٹوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. بچے کے دادا دادی کا میں حق ادا نہیں کر رہا ہوں اور بچے کہہ رہا میں تمہارا باپ ہوں تو میری اطاعت فرمانبرداری کرو. تو بچے بولنے سے نہیں سیکھتے ہیں, بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. آپ مسجد سے نکلیے اور آپ کے والد ساتھ ہے, چپل نکالیے ان کے پیر میں دے دیجیے نکال کے, شو ریک میں رکھیے تو نکال کے, آپ دیکھیں گے 2-4 دن بعد آپ کا بچہ بھی آپ کی چپل لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, چونکہ آپ کو اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ عمل کرتے دیکھا, وہ آپ کو اپنا والد سمجھتا ہے تو وہ بھی وہی عمل کرتا ہے. بچے کہنے سے نہیں سنتے, جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. معلوم آپ کو, یہ انسانی مزاج ہے یہ, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ کیا. شرک کی نصیحت کے بعد اللہ نے کہا والدین کا مقام مرتبہ ہم کو بتایا, ٹھیک. اس کے بعد یاد رکھیے اللہ آگے فرماتا اور کہتا ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اور اگر وہ تیرے والدین تجھ سے ایسی کوئی چیز کے اوپر جو ہے زور ڈالے یا اصرار کرے, جو چیز کو جو ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے کہے, تو وہ بات کو نہیں ماننا ان کی, لیکن دنیا کے اندر اچھا سلوک جاری رکھنا. وہ صاحبہما فی الدنیا معروف, مطلب اگر والدین شرک کی بات کہے, برائی کی بات کہے, حرام چیز کی بات کہے تو بات مت مانو, لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رہیں گا. یہ نہیں کہ دنیا بھر کو بولتے پھرے میرے والدین تو مشرک ہے, میرا باپ تو مشرک ہے, میری ماں تو مشرک ہے. شرم آنی چاہیے تم کو. ہاں ان کو آپ کہیے آپ نے جو حکم دیا میں اس کو نہیں مان سکتا ہوں بس. اور کبھی لگتا ہے بولنے سے مسئلہ ہو رہا تو خاموشی اختیار کر لیجیے, جو کہ ایک میسج ہوں گے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تھے اور ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ میں اگر تو ایمان نہ چھوڑے گا محمد پہ, جو تم نے جو اسلام قبول کیا تو میں کنگھی نہیں کروں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی. تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان کے شرک والی بات نہیں سنیں گے. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والدہ کے پاس گئے, وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کے اندر اچھا معاملہ کرنا ہے. آپ گئے اور جا کر کہا میری والدہ اگر تم بھوک سے مر جاؤ پھر اللہ تعالیٰ تم کو ایک زندگی دے, پھر تم مر جاؤ انتقال کر جاؤ پھر ایک زندگی دے, ایسا 100 بار بھی ہوں گا تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑنے والا.
تو والدہ سمجھ گئی بچہ اڑا ہوا ایمان پر اپنی قسم توڑ دی، لیکن اچھے سے کہا تھا جا کر، یہ نہیں کہا تم کو جو کرنا ہے کرو، میں تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی ذمہ داری ہے آپ پر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو چلیے یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحت، جو کہ ان کی دوسری ہے لیکن اس ترتیب میں تیسری نصیحت ہے یہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا بنیا، اے پیارے بچے۔ پھر دیکھیں سلوک، رویہ، بات کرنے کا طریقہ، بیہیویئر بولتے ہیں اس کو۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اے پیارے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور تو خواہ اسے کسی گھاٹی میں کرے یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کریں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی دقیق، باریک بین، نظر والا اور باخبر ہے۔ اے میرے بچے، تو جو عمل کریں گا، جہاں کہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو جانتا ہے۔ یہ بتا رہے تھے اللہ کا نالج اور اس کا انسان کو گھیرے ہوئے رہنا، اس کا باخبر رہنا، انسان کے تعلق سے باعلم ہونا۔ تو کہ بچہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو والدین اس کو، یا والد لقمان نصیحت کر رہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم لوگ بچوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ادھر گئے تو بڈھا آ جائیں گا، ادھر گئے تو شیطان آ جاتا، ادھر گئے تو کیا آتا؟ چڑیل آ جاتی، تم نے اگر یہ کرے نا تو زمین ایک دم پھٹ جائیں گی، تم اندر چل جائیں گے۔ کہاں سے لا یہ سب باتیں؟ آپ عذاب لانا چاہتے ہیں اللہ کا اس پر، بچے پہ وہ بھی یہ چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ کر اگر بچے کو واقفیت دلائی جائے اللہ کے علم کا، اس کا باخبر ہونے کی، یہ علم دیا جائے تو وہ خود ڈریں گا گناہ کرنے سے۔ اس کو بھوت پریت اور کیا کیا پتہ نہیں، جن آ جائیں گا، ادھر یہ آ جائیں گا، اودھ بلاؤ لگ جائیں گے، کیا کیا بولتے ہیں نا، ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ سب باتیں نہیں کرنے کی، یاد رکھیے۔ یہ باتیں کرنے سے بچہ اللہ کی معرفت چھوڑ کر یہ جن بتوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے، جو کہ موجود میں کوئی چیز بھی نہیں ہے نا، یہ کیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے لقمان علیہ السلام بچے کو بتا رہے کہ تم جہاں کہیں رہو۔ ابھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں بچوں کو؟ تم جہاں کہیں نا ٹریکر لگا ہوا ہے تم پہ، میں سب دیکھ رہا تم کو۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ 1000 CCTV کیمرے بھی آپ لگا دے تو وہ CCTV کا 24 گھنٹے مانیٹرنگ کون کرے گا؟ آپ کیا دیکھیں گے؟ 1-2 دن تک معلوم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ نہیں، آپ نے بتا دیا کہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے بیٹا، تم چاہے کہیں بھی رہو اور کچھ بھی کرو، رب جانتا ہے، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، درے میں ہو، گھاٹی میں ہو، وادی میں ہو، پتھر کے اندر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، اگر انسان بندے کے معاملات میں کوئی کام غلط کرتا ہے، چاہے اس نے ایسی خاموشی میں کیا ہو یا ایک پتھر کے اندر کیا ہو جس کو نہ دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، چونکہ بندوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھکنے نہیں دیتا۔ اس لیے دیکھیے جو بندوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے ان کو۔ تو بچے کو اللہ کی معرفت دلائیے، اس کا علم اور اس کے باخبر ہونے کی بات بتائیے، اللہ کا لطیف اور خبیر، باریک بین ہونا، اس کے نالج کیا بتائیے۔ تو بچے کو یہ بتائیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جن، بھوت، بڈھا، موبائل فون، CCTV کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہے، GPS سے تم مانیٹر نہیں ہو رہا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کو اس کو جواب دینا ہے بیٹا۔ تو اب ہر کام کرنا تو کیسے کرنا؟ اچھا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گندی چیزوں کے قریب نہیں جانا، گندی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا۔ اب وہ معصوم سوالات کر سکتا ہے، پھر دیجیے اس کی جوابات اچھے انداز سے۔ ہاں بس بچوں کو جواب بھی نہیں دیتے، چھوٹے بچوں خاص طور سے، وہ خود بھی پوچھ لیتا ہے بول کے، پوچھنے دیجیے، کیوریوسٹی ہے اس کی، جگیاسا بولتے ہیں اس کو ہندی میں، کرنے دیجیے اس کو سوال۔ وہ جب کریں گے نا سوال تو تبھی تو سیکھیں گا وہ۔ کوشچنز جو ہوتے، سوال جو ہوتے، اور لرننگ کی بنیاد ہے، پروسیس کا بیس ہے وہ۔ سوال نہیں ہے تو لرننگ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ کرنے دیجیے اس کو۔ ہم سوالات سے روک دیتے نہیں، وہ کچھ بھی پوچھ لیتا اللہ کے بارے میں، جواب دیجیے اللہ کیسا دکھتا ہے بیٹا، ہم نہیں جانتے کیسا دکھتا ہے، کچھ باتیں آتی ہے لیکن جب تم بڑے ہوں گے ہم تفصیل میں آپ کو سمجھائیں گے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے یا سوچتے وہ اللہ تعالیٰ اس جیسا نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہے، مطلب کوئی دوسری چیز نہیں ہے ویسی جو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے۔ بس بڑے ہوں گے تو، اور جیسا بڑا بچہ ہے تو اس کو سمجھائیے جو اللہ کی صفتیں بتائی جاتی ہے نا، جو قرآن کے اندر آئی، سنت کے اندر آئی، پھر وہ چیزیں بتائیے آپ اس کو حکمت کے ساتھ کہ اس جیسا کچھ دوسرا نہیں ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں یاد رکھیں، تو لہٰذا بتائیے اللہ دیکھ رہا ہے، اور بچوں اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا مادہ رکھو، رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کو وہ کرنا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، لقمان علیہ السلام چوتھی نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ،
پھر لفظ آ گیا اے پیارے بچے. کتنے بار بول رہے دیکھیے, کتنے بار بول رہے ہیں آپ. بول رہے اپنے بچوں کو پیارے بیٹے ادھر آؤ, پیارا بیٹا کہاں ہے آج. میں نے تو پہلے بول دیا کیا کیا بول کے پکار رہے آپ اس کو. اے پیارے بچے یا بنے اقیم الصلاۃ. عقیدے کی بات ہو گئی, اللہ نے والدین کا مقام بتا دیا, اللہ ہر چیز کو جانتا ہے بتا دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے فرائض پہ عمل کرو اور نماز قائم کرو بچوں. تو عقیدہ بتایا گیا, اب اعمال کی طرف بات آ رہی, مطلب توحید بتا دی گئی, اب اسلام کی دیگر باتیں بتائی جا رہی. نماز قائم کر, چونکہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. توحید پر کوئی انسان نہ ہو اور نماز قائم نہ کرتا ہو تو اس کا روزہ زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں ہوتا ہے. کئی فتاوی علماء کی موجود ہے. توحید اور نماز کنڈیشن ہے دیگر عبادات کے قبول کے لیے, لیکن میں یہ نہیں بول رہا جو یہ نہیں کرتا تو نماز بھی نہ پڑھے. پڑھتے رہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ ذریعہ بن جائے اس کے, لیکن یہ کنڈیشن ہے دیگر عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے. بہت سارے لوگ نماز غائب ہے روزے رکھتے ہیں, یا رمضان میں صرف نماز کے ساتھ روزہ کرتے ہیں, بعد میں چھوڑے. ایسا نہیں, اس کو سال بھر کرنا ہے. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو ہمیشہ کرنا ہے. کھڑے رہ کے پڑھنا ہے, کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنا ہے, لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن ہوش اور حواس ہے تو جو اشارے کر سکتے ہیں, جتنے اعضاء اور جوارح ہلا سکتے ہیں ویسے پڑھنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھنا ہے, پڑھنا ہے. اس کی معافی کسی کو بھی نہیں جب تک کہ یا تو پاگل نہ ہو جائے یا غفلت میں سو گیا تھا تو اس کی وہ ایک الگ بات ہے, ایکسیپشنل کیسز. بے ہوشی کے عالم میں تھا, کوما چلا گیا, معاف, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. غفلت ہو کے نیند کی وجہ سے جب اٹھے پھر پڑھ لے, لیکن اس کی معافی نہیں, عام طور سے پڑھنا ہی ہے. تو بچے کو نماز کی نصیحت کریں گے. اب نماز کی نصیحت کے لیے ہم کو کیا کرنا, پہلے ہم کو کیسا ریڈی ہونا وہ بھی جاننا ضروری ہے. اگر میں بچے کو بول رہا بیٹے تمباکو کھانا غلط بات ہے, اور کیسا بول رہا ہوں تمباکو کھانا منہ میں بھرا ہوا ہے اور اس کو تمباکو کھانا غلط ہے, انہوں نے کیا بولتا تمباکو کھانا غلط ہے, یہ بولنا پڑتا لیکن کھاتے کھاتے بولنا پڑتا. مطلب اس کو عمل میں لانا ہے, لیکن جب بولیں گے تو لکھیں گے تو ایسے لکھو ٹوبیکو, تو لکھو ٹوبیکو بہت خطرناک چیز ہے, نہیں کھانا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, لیکن تم کھا رہے نا. ہاں لکھنے کے لیے رہتا ہے, ابا ایسے ہی کرتے, بولتے ہم کو لیکن خود کھاتے. تو بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو بولتے ہیں, وہ کرتے جو ہم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اب باپ نمازی ہوں گا تو بچہ نمازی ہوں گا, میں یہ بولنا چاہ رہا تھا. تو جو ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ان پہ صرف اپنی نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں آئے گا, ان کے بچے ان کی وجہ سے بے نمازی پڑھیں گے اس کا گناہ بھی آئے گا, اور ان کے بچے اس کی وجہ سے اس کا بھی آنے والا ہے. اب نمازی بننا پڑے گا. لقمان علیہ السلام کی نصیحت بچے کے لیے, لیکن لقمان علیہ السلام پریکٹیکل مسلم تھے, پریکٹسنگ مسلم تھے, وہ عمل کر رہے تھے, بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیسے کرنا ہے بچے کو نصیحت؟ چھوٹا بچہ ہوگا تو آپ نماز کے لیے, ہاں ایسا بچہ جو غلاظت پیشاب پیخانہ کر دے سمجھنا ہو, اتنے چھوٹوں کو نہیں لانا, مسجد گندی ہو سکتی, بٹ ڈائپر وغیرہ ہے تو مالا ہے, پھر مسئلہ نہیں, اس میں ڈر نہیں ہے. لیکن بچہ اگر سمجھدار ہے, چلتا ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, لائن میں کھڑا ہو رہا ہے, اسکول میں اس کو معلوم پریئر میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, فلاں ہے, تو اللہ کے سامنے مسجد میں بھی کھڑا ہوں گا, پھر اس کی ایج جو بھی ہو 3 years 4 years 5 years وہاں سے لانا ہے. لیکن 7 سال کا ہو جائے پھر تو لانا ہی ہے. ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہوئی لیکن لانا ضروری ہو گیا. اور 10 سال کو نماز نہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے اس کو سزا دو, عبرت کرو, اس کو نصیحت کرو اس کو. سمجھ رہے آپ؟ جو تو نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم کا ایندھن بنے گا. جہنم کے ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہلکی سزا دنیا میں دی جا سکتی ہے, بس اس کے لیے. تو 7 years کا لانا ہے. تو کیا 7 سال کے بچوں کو آپ مسجد میں لا رہے ہیں؟ لیکن ایک اور سوال ہے یہاں, پریکٹیکل سوال, کیا 7 سال کے بچے کو مسجد میں لانے دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی مسئلہ, میں باپ ہونے کے ناطے لانا چاہ رہا ہوں, اللہ اللہ اللہ, اور میں یہ نہیں کر رہا اس مسجد میں, لیکن مساجد کا حال تو یہ ہے. مسجد کے دروازوں پر کے راستوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 کام رہتے ہیں, 2 چیزوں کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کرتے ہیں, وہ سرویلنس میں رکھتے ہیں. ایک تو مسجد میں کوئی عورت نہ گھسے اور بچہ اندر نہ آئے, دونوں کے لیے دروازے بند رہتے ہیں. بچہ غلطی سے آ بھی گیا چھپتے چھپاتے, وضو خانے بیٹھ گیا, اٹھ جلدی کر وضو, اٹھ چل چل چل, تیرے کو ضرورت نہیں, چل ہاں پیر سو کے چل چل چل. بچہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو, اس کے سامنے سے جا رہے ہیں, بچہ تو اس کی نماز قبول ہو رہی نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے اس کی ہو رہی ہو, ہماری تو ہوتی نہیں ہوتی, ہم کو ہی ڈاؤٹ ہے. وہ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے آیا نا. 7 سال کے بچے کو کون کچھ کر رہا ہے؟ تو کیا ہماری مسجد پہ ویلکم کر رہی ہے بچوں کو؟ کیا باپ مسجد میں لا رہا ہے اپنے بچوں کو؟ کیا مسجد بچوں کو ویلکم کر رہی ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے. کیا ان کے حساب سے ٹوائلٹس ہیں یا چھوٹا بچہ جا کے طہارت کر سکے؟ کیا ان کے حساب سے نل اور واش بیسن لگے ہیں تاکہ وہ اپنے حساب سے ہاتھ دھوئے؟ اتنے اوپر چڑھ کے کیا گریں گا وہ نیچے؟ کیا تیاری کرنا پڑیں گے نا. کیا مسجد کے ٹوائلٹ کے چھپکے اتنے نیچے کہ بچہ کھول اور بند کر سکتا ہے؟ دروازے کے ہینڈل ہے نیچے والے بھی, اوپر 3 فٹ میں تو آدمی کھول سکتا ہے, بچہ 3 فٹ میں کہاں کھولے گا؟ اچھا کھول بھی لے تو واپس آتے ہیں اور اس کو وہ ایک ہی طرف کھلتا ہے نا,
तो अब कैसा करेंगे? इधर तो उसने धक्का दे दिया था, खुल गया, अंदर से आते हो क्या पकड़ के खींचेंगे? हैंडल ऊपर है 3 फीट पर, तो नीचे भी एक हैंडल लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए। मस्जिदों ने भी अपने दोनों हाथ बच्चों के लिए खोलना चाहिए। लिखा होना चाहिए कि मस्जिदों में बच्चे हमारे वेलकम हैं। बच्चों की साइकिल का पार्किंग लॉट थोड़ा अंदर बना, चुके उनकी साइकिलों को लॉक नहीं तो चोरी हो जाती, तुम अंदर लाओ, दूसरी गाड़ियां नहीं भी आए तो तुम्हारी गाड़ियां यहाँ खड़े होंगे। तैयारी करना पड़ेगी, पूरा सिस्टम बनना पड़ेगा, लोगों की समझ होना पड़ेगी। क्योंकि अगर मस्जिद में बच्चे शोर कर रहे हैं और करेंगे वो आएंगे, तो मुझे मालूम है करते हैं, वो रोते हैं, शोर करते हैं, तो थोड़ी तकलीफ होती है, कभी कभार परेशानी होती है, नेचुरल है, वो करते हैं। लेकिन ये तकलीफ परेशानी इससे तो अच्छी है कि नमाज ना पढ़ के जहन्नुम का ईंधन बने। बर्दाश्त कर लो थोड़े दिन, आने दो, कुलाटी मार ले रहा, नमाज शुरू हो गई तो थोड़ा भाग लेता, ठीक करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर उसको समझ आती है। नसीहत करो। और मस्जिद का हर जिम्मेदारी ले लो, हर आदमी बड़ा क्या जिम्मेदारी ले ले। जब बच्चे को मस्ती करते देखो तो डांटेगा नहीं, और जाके बैठेगा उसके पास, बेटा आप आवाज़ कर रहे थे, वो खुद बोलेगा नहीं अंकल नहीं करते, नहीं आप कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन मस्जिद में आवाज़ नहीं करना, ये नसीहत है उसको। हमारे पास क्या करते, बस मेरी नमाज खत्म हो दो, कान के नीचे इसके होन दो खाली, और नमाज में यहाँ कौन है, इसका है क्या, इसका है क्या, इसका है। नमाज होते ही किसके पोटे है, ये कौन ला रहा है इनको, कौन मस्जिदों में आने दे रहा, नमाजों में खलल ला रहे हैं हमने, मतलब ये तो अल्लाह का वली, इतना इतना बड़ा वली है और वो खलल कर दे रहा है इसकी नमाज में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, आप खुद कह रहे हैं मेरा दिल चाहता है नमाज को लंबी करूं, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मैं नमाज को शॉर्ट करता हूं, तो ये दुनिया के सबसे बड़े वली है, इनको डिस्टर्बेंस नहीं हो बच्चे के रोने से, हमको होता है लेकिन उसकी आवाज़ से। आपने कहीं बोला ये बच्चों कौन लाते, मेरी नमाज को मुझे शॉर्ट करना पड़ती है तुम्हारे इन बच्चों की वजह से, कल से मतलब आपने उल्टा कहा, मैं नमाज को शॉर्ट कर देता हूँ, क्यों, मुझे रहम आता है कि उसकी माँ परेशान हो रही होगी ना, बच्चा रो रहा है तो आएंगी आवाज़, भाई आने दो ना। और नेचुरल आवाज़ों को आप मस्जिद में रोक सकते क्या? चूड़िया ने घोंसला बना दिया तो क्या शूट कर देंगे उसको, चूड़िया नहीं आना अंदर, नेचुरल साउंड्स वॉइसेस आएंगे तो बच्चे भी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, हंस देते कभी तो 1 बार 2 बार, कभी ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा करे तो एक आदमी थोड़ा लेट नमाज शुरू करे और बच्चों को देखे, फिर नमाज शुरू करे, नमाज के बाद उनसे मिले और उनको खिलाए पिलाए, डांटे नहीं, चलो आओ बोलना आज समोसे खाने चलो मेरे साथ। मस्जिद में कोई आवाज़ करता, लेकिन तुम तो नहीं हो, मेरे को बिल्कुल श्योर मालूम है तुम नहीं हो, लेकिन कोई तो भी है, अब तुम क्या करो उसको ढूंढो। अभी नहीं खुद शर्मिंदा रहता, मैं नहीं कर आवाज़, समोसा भी नहीं खा रहा और मेरे को बोल रहे अब तुम ढूंढो, तो बोलता अब नहीं आवाज़ नहीं करना चाहिए। ये तरीका है समझाने का, तो उनका मस्जिद में दिल लगेगा, वो बार बार दौड़ दौड़ के आएंगे। घर पे आप बोलेंगे ना मस्जिद नहीं जाता, बोलेंगे मस्जिद में को जाना है नमाज को किसी भी हाल में, क्यों, तो मस्जिद में उसको डिग्निटी ऑनर रिस्पेक्ट मिल रही। भाई करके तो देखो, आप बच्चों की लाइन लग जाएंगे, आपको कभी कभार बोलना पड़ेगा 3 उधर खड़ा हो, 2 उधर 5 उधर, करना पड़ेगा ये, तभी तो तरबियत याफ्ता होंगे, तभी तो नमाज को आएंगे। तो सिर्फ माँ बाप ने लाना काम नहीं है, मस्जिदों ने कबूल करना काम है, जिम्मेदारों ने कबूल करना काम है, महल्ले ने उसमें बढ़ावा देना काम है, हम सबको मोटिवेट करना काम है, बच्चों को सिखाना हमारा काम है, मस्जिद में डांटना और मारना नहीं है, उनको समझाना हमारा काम है। एक कम्युनिटी प्रोसेस है ये, शुरू बाप से होगा या माँ से होगा, बहरहाल जो भी लाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बात बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को लाए और बस उनको बॉक्सिंग का रिंग बना दे मस्जिद को, साइकिल चलाओ अंदर ला के, खिलौने ला के रखो, नहीं मस्जिद इसके लिए नहीं है, ये डिस्टर्ब होगा, फिर ये इसका नहीं है, एक लिमिट है उसकी। तो आप बोलेंगे फजबे ने बोल दिया अब थैला पूरा खिलौना का ला के रख दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद खिलौना खेलने की जगह नहीं, वो नमाज करेंगे, नमाज में शरारत करेंगे, हम उनको नसीहत करेंगे, लेकिन वो नमाज ही पढ़ेंगे, इसी के लिए आएंगे मस्जिद में, ठीक है। बहरहाल तो या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ऐ मेरे बच्चे नमाज पढ़। 5वीं नसीहत करते वअमुर बिल मारूफ़ी वन्हा अनिल मुनकर, और है मेरे बेटे अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। मतलब बच्चे को बता जा रहा है खुद अच्छाई करना और बुराई से रुकना, और अच्छाई का खुद दूसरों को भी हुक्म देना और दूसरों को बुराई से रोकना, ये बच्चों को सिखाना होगा। और आप उनको हलाल हराम सिखाएंगे, वो ये सब चीज़ करने लगेंगे। याद रखिए, बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास होते हैं, खाली आप उनको सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आज के दौर में वालिदैन को ख़ास नसीहत करूँगा कि बच्चों को जहाँ वो अच्छाई की नसीहत करते हैं वहाँ बुराई की भी नसीहत करें। और बुराई की नसीहत करने के लिए जैसे अच्छाई की नसीहत करने अच्छाई बताते क्या है, तो बुराई की नसीहत करने के लिए बुराई क्या है बताना चाहिए। जैसे हमारे पास नमाज को चलो, अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद जाते वक्त फला फला काम नहीं करना, यही बताना है।
स्कूल जाना है अच्छी बात है, लेकिन स्कूल के अतराफ नुक्कड़ और चौराहे पे खड़े रहने वाले फुला फुला लोगों से और फुला फुला दुकानों में नहीं जाना, क्योंकि वहां जो चीज बिकती है वो हराम है आपके लिए, ये भी बताना है, समझे ना। जहाँ अच्छाई बताना है बुराई भी बताना है, और अच्छाई को हाँ बोलना सिखाना है और बुराई को ना बोलना सिखाना है। कि अगर आपका 10 साल का बच्चा है और कोई उसको रास्ते पे ऑफर करता है कि ये गोली खा लो, इससे बहुत मजा आता है, उसको पता हो ये गोली का है, कि वो कहे ना मैं ये नहीं खाता हूँ, मेरे अब्बू ने बता दी मेरे को ये गोली खाना जायज नहीं, हराम है। हम क्या करें, ये तरबियत ही नहीं ना। आप बच्चे को नमाज को लाई कहाँ रहे हैं, जब आएंगा साथ तो ये सब चीजें सीखेंगे ना हाथ पकड़ कर। मेरे को जमता नहीं बच्चों के साथ मस्जिद जाना, मेरे को अकेले एकदम खामोशी में नमाज पढ़ना अच्छा लगता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, क्योंकि वो आता तो घूमता भागता, करने दीजिए। आप सबके अतराफ में ये होता था, आप कोई नए नहीं है, आप कोई इतने बड़े वली नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, रिवायत में आता हसन या हुसैन होते और गर्दन पे बैठ जाते आके आपके, आप इमाम हैं, फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज से आके दोनों तरफ पैर डालकर बैठ जाता है गर्दन में। एक सहाबी कहते हैं एक बार इतनी देर आपने सजदा किया कि मुझे डर हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ना चली गई हो, मतलब इंतकाल हो गया, हमको पता ही नहीं चला, और मैंने सजदे से सर उठाया तो ये गर्दन पे बैठे हुए हैं। तो अब आप क्या डिस्टर्ब हो रहे बच्चों से, समझ रहे हैं बात को, आप क्या डिस्टर्ब हो रहे से ज्यादा। बच्चे को आप लाएंगे, हलचल करता है, कभी से नफिल पढ़ रहे आप हल करने दीजिए, आज करेंगे कल करेंगे, थोड़े दिन बाद देखिए आप शुरू हो जाता हो अभी। अच्छा सब चीजें देखता हो, इधर की उंगली के बाद इधर की उंगली हिलाना चालू करता, पहले उल्टे हाथ से, फिर दोनों हाथ से शुरू करता हो, इधर वाले अंकल को देता था, 8-10 दिन बाद को समझ में आता है ये हाथ की करना है, इसकी नहीं करना है, फिर दूसरे को बोलता हूँ दोनों नहीं करना, उधर वाली करना, उधर वाली, ये हाथ ये वाला, ये चिच्ची वाला हाथ, ये खाने वाला हाथ, तो इससे नहीं करना इससे करना। सब बगैर बोले 8 दिन में नमाज वमाज सब सीख लेंगे। हो थोड़ी देर नमाज में रुकू और सजदे एक जैसे करेंगे, उसको समझता नहीं, रुकू भी सजदा एक साथ, मतलब पैर मुड़े हुए भी नहीं है, सर जमीन तक लेके चल जाता है। थोड़ी देर बाद समझ जाता है रुकू अलग होता है सजदा अलग होता है, टाइम देना पड़ेगा ना, तो उसको बनाना है। अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, उसको बुराई भी बताएंगे अच्छाई बताएंगे, और खुद अच्छाई करो बोलेंगे, बुराई से रोको बोलेंगे, और दूसरों को भी अच्छाई बताओ और बुराई से रोको। नसीहत करो बेटा, तुम जाएंगे ना स्कूल तो दूसरे बच्चों को बोलना है ऐसी बातें, ये वर्ड्स बैड वर्ड्स है, नहीं बोलना चाहिए। बच्चे बहुत नेक्स्ट लेवल के समझदार है आजकल, आप मतलब उनकी समझदारी को वो नहीं कर सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते, इतने नेक्स्ट लेवल के उनको ट्रेंड्स, अब्यूसेस, इवन वो अब्यूज जो हाथ से होते हैं, इशारों से होते हैं, उसको तक वो कैच करते हैं, इसने ये किया बाद में देखता है इसको मैं, इतना छोटा सा है, हमारे अब्बू को ऐसा बोल रहा था, हमारे अब्बू के पीछे ऐसा कर रहा था, वो ज्यादा समझते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा ये इशारे हराम और गलत है, नहीं करना है, तब तो समझ में आएगा उसको। हम क्या करते हैं, कोई सिर्फ अच्छाई क्या है सिखाते हैं, अच्छाई को हुक्म देना और बुराई से रोकना तकरीबन कुरान में एक साथ आया है। ये दो, जैसा मेरे को सिर्फ पूरे अच्छाई मालूम है, लेकिन बुराई में मुब्तला होने के हाई चांसेस है, तो मुझे बुराई भी पता होना चाहिए, और अच्छाई करूंगा और बुराई से रुकूंगा, अच्छाई का हुक्म दूंगा और बुराई का से लोगों को रोकूंगा, तभी तो होगा जब मालूम होगा। हदीस सही कौन सी है, तो ज़ईफ भी मालूम होना पड़ेंगे, तब तभी तो पता चलेगा इस पे अमल करना है, इस पे अमल नहीं करना, ये असल है। अच्छाई को हुक्म देना, बुराई से रोकना, ठीक है, तो ये करना है। आगे नसीहत करते छठी, वस्बिर अला मा असाबक, और कहते हैं कि और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचे इस पर सब्र करना। एकदम छोटे बच्चे के लिए मुसीबत कुछ और ही हो सकती है, उसकी चीज को खा ले तो उसके जैसी खाया वो जिद करना शुरू करता, आप बैठ के बोलेंगे सब्र करना, ये शेयरिंग हुई, चलो ठीक है आप देना नहीं चाहते तो उन्होंने ले लिया, लेकिन इसको समझो सब्र कर लो आप। अभी सब्र क्या रहता, आपको चीज पसंद थी, हाँ पसंद थी, सामने वाले ने ले ली, आपको तकलीफ हुई तो इस पर आप उसको कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करना, बर्दाश्त करना, सब्र कर। अच्छा ये सब्र रहता क्या, ठीक है। कभी कभी वो आपको भी टेस्ट कर लेता, फिर आके जेब में से 100 रुपये निकाल लेता फिर आप जब चढ़ जाते तो बोलता अब्बू सब्र नहीं कर रहे आप, वेरी बैड, सब्र करना चाहिए, है ना। तो उसको बताना पड़ेगा बेटा ऐसे सब्र के इम्तिहान मत लो, अम्मी ऑलरेडी ले रहे हैं, तुम भी लेंगे 100 रुपये की तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ठीक। तो बहरहाल तो सब्र, तो उसके लिए सब्र कुछ और हो सकता है, उसकी एज के एतबार से, उसकी समझ के एतबार से, तो उसको सब्र का सिखाइए। शेयरिंग में सब्र, उसको दिल नहीं बोलता कोई चीज़ देना। इंसानी बच्चा जो होता है उसकी फितरत, और देखिए हर किसी में होता है ये, उसकी फितरत में होता है चीज़ों को जमा करना, दूसरों को नहीं देना। आप सब्र के साथ बांटना सिखाएंगे उसको, बेटे सब्र करो, कोई चीज़ उसकी थी किसी ने खा लिया, उसको सब्र करना सिखाएंगे। किसी को सब्र का टाइम है, दूसरा बच्चा हंस रहा है, उसको सिखाएंगे, याद रखें। देखो आप बैठे हैं 4 बच्चे, एक बच्चा बॉल वो क्या है बलून से खेल रहा है,
اس کا بلون پھٹ گیا نا اس کے بلون, تو اب کیا نصیحت کریں گے اس کو؟ آپ چپ بیٹھو, ایک پھگا پھٹ گیا تو ایسا کرتے کہ تم کئی پھگے لا دیں گے, کل ایک لا دیں گے, نہیں. صبر کی نصیحت فوراً, پھٹ گیا نا, اب صبر کیجیے آپ, اللہ تعالیٰ اور دیں گا آپ کو. تو سمجھ میں آئیں گے صبر کیا ہے, لاس کے اوپر پیشنس. ہاں چلو ٹھیک ہے, صبر. آپ نے دیکھا ایک بچے کا پھگا پھوٹا, اس نے پریشان ہوا, آپ نے صبر کی نصیحت کی, لیکن دوسرے اس پہ مسکرا رہے تھے. آپ ان کو بھی جمع کریں گے اور سکھائیں گے کہ اس کے تکلیف میں آپ نے اس کو صبر کی نصیحت کرتے اس کا دکھ بانٹنا چاہیے تھا, نہ کہ ہنسنا چاہیے تھا. ہاں, تو آپ جب کوئی گریں گا تو آپ کے بچے ہنسیں گے یا فکر کریں گے؟ وہ فکر کریں گے. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں بچے جب کوئی گرتا ہے تو, بچوں کو کیا, بوڑھا آدمی گر گیا تو بڑے بھی ہنس رہے اس کو دیکھ کر, کہ تو ان کو ریاکشن معلوم ہی نہیں کیا دینا چاہیے ایسے ٹائم پر. آپ سمجھ رہے نا, معلوم ہی نہیں ہم کو, وہ ایٹیکیٹ سے نہیں معلوم ہے. میں لاسٹ ویک آپ کے شہر آیا تھا, ایک صاحب مجھ سے ملے, مطلب میں ایسا ایک ہوٹل میں داخل ہوا, میں بہت جلدی میں تھا, ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے. وہ آئے اور کہا کہ میں اپنے ینگ ایج سے آپ کو دیکھتا ہوں, میں ابھی یو ایس سے لوٹا ہوں, بس سلام کروں گا, آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, چونکہ اس کو معلوم ہے کسی کی بھی ٹائمنگ میں بغیر اجازت کے انٹرفیئر کرنا درست نہیں. لیکن کوئی دوسرا ہوں گا تو, اور فیض کیا چل رہا, فلائٹ دوسری مل جائیں گی آپ کو, کب جانے والے, چلو میرے ساتھ ادھر آؤ بیٹھو شیئر کرو. وہ جانتا تھا کہ ٹکٹ سے کچھ آدمی مصروفیت ہری میں دکھ رہا ہے, اتنا بول کے چلا گیا. کوئی سیکنڈ بات نہیں, کوئی سیلفی نہیں چاہیے تھی اسے, کچھ نہیں چاہیے تھی, چونکہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنا, چونکہ اس نے ایٹیکیٹ سیکھی تھی دنیا میں جینے کی. یہ ہوتا ہے. تو یہاں بچوں کو آپ کو سکھانا ہے فوراً. اس کا بلون پھوٹ گیا, ایک بچہ گرا, جو گرا صبر, اس کو تعلیم دی. جس نے ہنسا اس کی تکلیف میں آپ نے غمگین ہونا چاہیے تھا, سیریس ہونا چاہیے تھا, اٹھانے کے لیے بھاگنا چاہیے تھا, صبر کی تلقین کرنا چاہیے تھا اس کو, نہ کہ ہنسنا چاہیے تھا. اب ان کو پتا چلا کوئی گرنے پہ کیا کرنا چاہیے, اب ان کو پتا چلا بلون پھوٹنے پہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے سکھایا نہیں ان کو, ان کے ریاکشن. انسانی ہیومن نیچر کے اندر کئی قسم کے ایموشنز ہے, ان ایموشنز کو آپ کو تربیت دینا ہوں گی, کیسے نکالنا ہے, کیسے روکنا ہے, کتنے نکالنا ہے, کب نکالنا ہے. تو یہاں کہا صبر, تو بچے کو صبر کرنا سکھائیں گے آپ. اور پریکٹیکل یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے, مختلف چیزیں کر سکتے ہیں. اس پہ وہ شیئرنگ ہو سکتا ہے, کیئرنگ ہو سکتا ہے, گڈ ورک پہ سب, اس نے کچھ بنایا کسی نے توڑ دیا, فوراً صبر کی نصیحت کی جا رہی ہے, سکھایا جا رہا ہے سب, اور دوسروں کو بتایا جا رہا ہے ایسے تکلیف نہیں دینا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. آگے لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو اور کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے, اور لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ایک دو پوائنٹ باقی ہے بس. اور لوگوں سے بے رخی اختیار مت کرنا. بے رخی کا معنی کیا ہے؟ بے رخی کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کا معنی, اور لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی ایسے وقت میں جب تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, یا وہ تمہارے ساتھ ہم کلام ہے, آپ نہیں کر رہے وہ آپ سے کر رہا ہے, ہم کلام ہو رہے ہو, تو ان کو اپنے سے کمتر مت سمجھنا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ نہ سمجھنا, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو عرفہ اونچا نہ تصور کرنا, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اور روح گردانی مت کرنا, مطلب ان کو حقیر سمجھ کے منہ نہیں پھیرنا, بلکہ ان کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں نرم گوشہ اختیار رکھنا, اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی ہو کر اچھے سے بات کرنا. تو اب کیا کرنا ہے یہاں جو ہے, لوگوں سے, جس کو اللہ فرما رہا ہے لوگوں سے بے رخی نہ کرنا, اکڑ نہ رکھنا, بات کرتے وقت اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے. ہوتا ہے نا بادشاہوں کو دیکھیے, آپ ہر کسی سے بات نہیں کرتے, بس خالی دیکھتے, آنکھ بند کرتے اور کھولتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت دنیا میں گزرے نہیں. آپ نے چھوٹے سے چھوٹے لوگ جو دنیا میں جو لوگوں کے مرتبے ہوتے ہیں الگ الگ, ان سے بھی بات کی, تو اونچے سے اونچے شاہانوں سے بھی بات کی. آپ نے کبھی منہ نہیں بھرا کسی سے. اپنے آپ کو افضل اور عرفہ اگر کسی کو سمجھنا ہوتا تو آپ سے بڑی کوئی ذات گزری نہیں دنیا میں انسانوں میں, نہیں کیا. میرے اور آپ کو حق نہیں. بچوں کو سکھائیے. ہم اس کے برعکس بچوں کو کیا سکھاتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. بیٹے آپ ان کے بچوں کے ساتھ کیسا کھیل رہے تھے, وہ غریب ہے, تو اگلی بار جب آپ کا بچہ ان کے کھیلتا تو وہ اب یہ حرکت کرتا, لوگوں سے بے رخی اختیار کرتا. وہ آ کے ہم کھیلیں گے نا, آ گئے تم لوگ, آ گئے یہ لوگ, ابو نے بولے تھے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا, یہ منہ پھیرنا ہے. وہ بات کر رہا ہے اور آپ نرمی سے بات کرنا چھوڑ کے آپ نے بچے کو ایجوکیٹ کیا ان سے بات نہیں کرنا. کس بیسس پر؟ آپ کیا بنیاد پہ افضل ہے ان سے بتاؤ؟ مالی بنیاد پہ؟ کیسے ہو سکتے آپ مالی بنیاد پہ؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور آپ پھٹے کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں, اور ادھر دنیا کے مالدار بادشاہ ہے, تو مالی بنیاد پہ اسٹیٹس تو ہی نہیں سکتا.
آپ سب غربت میں جی رہے ہیں. اگر مال اسٹیٹس ہوتا تو آپ سب سے امیر انسان ہوتے. ایسا تو نہیں ہے. نہیں غریب لوگ برے ہوتے, مالدار لوگ اچھے ہوتے, ایسا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے. نہیں سمجھ نا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم بچوں کو سکھاتے بے رخی اختیار کیسے کرنا, ان کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں آپ بری مجلس والے بچے, وہ بچے جو بچوں کو گالیاں سکھا رہے, بدعقیدگی سکھا رہے, شرک اور کفر سکھا رہے ہیں, حرام چیز کی طرف بلا رہے, ان کو آپ بولو کہ ان کے ساتھ ان کے گناہ اور معصیت کی وجہ سے نہیں بیٹھنا, اسٹیٹس کی وجہ سے, رنگ کی وجہ سے, سماج کی وجہ سے, اونچی اور چھوٹی بلڈنگ کی وجہ سے, غریب اور امیر کی وجہ سے, کالے اور گورے کی وجہ سے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ تقاضا ہے نیکی کا کہ ہم گناہ گار لوگوں سے بیٹا بچے, اور وہ ابھی دیکھو گناہ کر رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ہم اس کو بے رخی بچپن سے سکھاتے ہیں, اور بلکہ مطلب پورا ایک سماج لگا اس کو بے رخی سکھانے کے اندر. ماں سکھا رہی کن سے بات کرو اور کن سے بات نہیں کرو, اللہ کے لیے. کسی تعلیم کی وجہ سے, کسی رنگ کی وجہ سے, کسی نیشنلٹی کی وجہ سے, سماج کے کسی اکنامیکل کلاس میں ہونے کی وجہ سے, کسی قسم کی گاڑی چلانے سے, کسی قسم کی دولت اسٹیٹ جائیداد ہونے کی وجہ سے آپ اونچے اور نیچے نہیں ہوتے لوگ. اللہ کے نزدیک روز قیامت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کے اندر جس کو کہیں گے ٹاٹ تھیلوں کے اوپر سوئے اور تھیلوں کا کپڑا پہنے ہوں گے, لیکن روز قیامت نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے. اسپیشل مقام ہوگا, دنیا میں برداشت کر کے آخرت میں بدلہ ملے گا. تو اب آپ منہ کیسے پھیر سکتے کسی سے؟ گناہ کی وجہ سے پھیرنے ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اے میرے بیٹے, تم جو ہے لوگوں سے بے رخی اختیار مت کرنا. آگے فرماتے کرتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, فرماتے اور کہتے ہیں اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, تکبر مت کرنا, بڑاپن مت کرنا, غرور مت کرنا, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اونچا مت سمجھنا. یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس پارٹ آف ایٹیکیٹس ہے. تکبر بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جو میں نے پہلے پوائنٹ میں بھی اکثر باتیں رکھ دی, اس میں سے منہ کبھی انسان پھیرتا ہے جو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے دوسرے سے. منہ مت پھیرنا, تکبر مت کرنا. اور تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تکبر اور کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے, جو اس کو کھینچتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے. کیونکہ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کھینچنا چاہتا ہے, اور کسی کی بھی چادر اس کی عزت ہوتی ہے جب آنکھ پہ لپٹتا ہے. ایک بوڑھا انسان بھی صبح جا رہا ہے, سردی میں چادر اڑا ہوا ہے, آپ کھینچیں گے تو نہیں چھوڑیں گا, وہ لاٹھی تو لاٹھی سے ماریں گا, بھگائیں گے, چادر نہیں چھوڑتا. تو تکبر کبریائی اللہ کو زیبا دیتی ہے نا, اس کا حق ہے, اتنا بڑا اس نے کائنات بنائی, تکبر کرے. میرے اور آپ کو کیا حق ہے؟ راستے سے چل رہے ہیں او تکبر. حالت یہ کہ کسی کو انتہا نہیں ہوتا, پیر زمین پہ لیکن ہوا میں اڑ رہے ہیں. اتنا سا پتھر آتا ہے, منہ کے بل گرتے ہیں, دانت بھی چلے گی, ناک بھی چلے گئی. اب سب ڈپلیکیٹ سرجری ہو رہی ہے. ایک پتھر آپ کو یہ حالت کر دیتا ہے آپ کی. تکبر کس چیز کا, کیا کر سکتے تم؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا تکبر انسان کرتا ہے تو کیا چلتا ہے زمین پھٹتی ہے کیا اس کی؟ مطلب اتنا اس کا مقام ہے, یہ آسمان کو چھوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. تو عاجزی انکساری اختیار کرنا بیٹا, تکبر مت کرنا. امپورٹنٹ چیپٹر ہے, امپورٹنٹ بات سکھائی جا رہی ہے, جو ہم جنرلی بچوں کو تکبر کرنا سکھاتے ہیں. غرور کرنا, بڑاپن دکھانا, منہ موڑنا, یہ سب سکھاتے ہیں. اب آئیے آگے کیا سکھا رہے, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اترانے والے اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا. اترانے والا اور خود پسند, اترانے والا سمجھتے نا, اترانا اردو کا بہت کامن لفظ ہے, اور خود پسند اس کو بولتے آپ منہ میاں مٹھو ہونا. خود پسند کیسا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لی, وہ ہمارا ہے, یہ فلاں ہے, اس کو پھینکو بولتے ہیں ہم زبان میں, چھوڑنے والا. اب لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. خود پسند ہے, ہم تو ایسے, ہم تو فلاں ہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندے بن کے رہو. اللہ نے ہر کسی کو مختلف نعمتیں دیا ہے, سب خوش اپنی نعمتوں میں, شکر ادا کرو, آگے بڑھو. لگتا ہے ہونا تو اللہ سے دعا کرو, صبر کرتے ہوئے, اللہ دیں گا انشاءاللہ عزیز, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے لوگوں سے منہ مت پھیرنا, اور اس کے بعد جو ہے بے رخ اختیار نہ کرنا, اور اس کے بعد جو زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, اترانا اور خود پسندی نہ کرنا. آگے فرماتے ہیں وقصد فی مشیک, اور فرماتے ہیں اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. نہ زیادہ تیز چلنا, نہ زیادہ ہلو چلنا, میانہ روی اختیار کرنا. واکنگ کیسی کرنا؟ میانہ روی, نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھیے, جلد بازی اور تیز کام میں فرق ہوتا ہے, اس کو سمجھیے.
جلد بازی ایک چیز ہوتی ہے اور تیزی سے کام کرنا ایک چیز ہوتی ہے. ایک پرفیکٹ ورکر چیزوں کو تیزی سے کرتا ہے اور غلطی نہیں کرتا ہے, اور ایک آدمی جو تیزی سے نہیں کر سکتا ہے وہ جلد بازی کرتا ہے اور کام کو بگاڑ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ آپ چیزوں کو جلد بازی میں نہیں کرتے تھے لیکن تیزی میں کرتے تھے. جلد بازی الگ چیز ہے اور تیزی الگ چیز ہے, یاد رکھیں اس کو آپ سمجھ. جیسا ایک پرفیکٹ ریسنگ کا ڈرائیور اگر تیز چلاتا ہے تو ریش ڈرائیونگ میں نہیں آتا کبھی, چونکہ وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور ایک عام آدمی جلد بازی میں کرتا ہے, پہلی باری گاڑی تیز ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, سامنے والا کی پیر ٹوٹ گیا, اپنا پیر توڑا لیے. فرق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے چلتے جیسے کہ کوئی آدمی پہاڑ سے اتر رہا ہے. صحابہ کو تھوڑا تیز دوڑنا پڑتا تھا, اسپیڈلی. تیزی اور جلد بازی میں فرق ہوتا ہے, یاد رکھیں. تو یہاں لیکن بچے کو سکھایا جا رہا ہے زیادہ تیز نہیں چال, زیادہ ہلو بھی نہیں, میڈیم روش اور چال اختیار کرنا. اور 10ویں اور آخری بات جو اس بات میں بیان کی جا رہی ہے نصیحت کے اندر وہ یہ ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. کیا معنی ہے اس کا؟ اور اپنی آواز کو پست رکھنا, اپنی آواز کو پست رکھنا. یہ پرابلم سب گھروں میں ہے کہ بچے چلا رہے والدین پر, بہت چلاتے ہیں, انوائنگ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. چلانے سے مراد کیا معلوم کون سا چلانا ہے؟ یہ جو بچے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں نا, وہ معنی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اونچی آواز میں بات مت کرنا ہے میرے بچے, پست آواز میں بات کرنا. آگے کیا فرمایا؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہتا ہے بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز اور مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے. ٹھیک ہے, بچہ چلا رہا ہے تو اس کو تربیت دی جا رہی ہے, اور تربیت دیتے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک سب سے بری اور گھٹی آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. اب آپ کے بچے نے کبھی چلایا تو خالی ایسا پریکٹیکل کے دیکھیے, کہیں تو بھی گدھا چلا رہا بولنا, خالی اتنا بولیا کیسا, اس کو دیکھیے مت, کہیں تو بھی گدھا چلا رہا, وہ پلٹتا تھوڑا سا, نہیں کہاں سے آواز ہے؟ نہیں میں تو نہیں تھا. ہاں نہیں وہی آپ نہیں تھے, وہ گدھا تھا, کوئی چلا رہا تھا. پھر اگلی بار چلا, ہاں آ رہی پھر سے گدھے کی آواز. وہ سمجھ جا رہا تھوڑے دن بعد کہ مجھے بول رہی ہے, اب مجھے چلانا نہیں چاہیے. پریکٹیکل کر کے دیکھیے, خاموش ہو جائیں گا وہ. یا کبھی کیا کیجیے, اس کو پہلے گدھا بتائیے اور اس کی آواز سنائیے. چلیے ٹھیک ہے بتا نہیں سکتے گدھا, تو آن لائن سنائیے گدھے کی آواز کیسی رہتی. اتنی گندی آواز میں چلاتا ہے, اگر رات میں چلائے نا تو دور دور تک نیند خراب ہو جاتی لوگوں کی. اس کو بولی جب کچھ لوگ اس کو مت بولی ڈائریکٹ, جب کچھ لوگ چلاتے نا بولنا تو ایسی آواز آتی. پھر چلاتے ہوئے گدھے کی آواز کہیں سے آ رہی ہے, تھوڑے دن بعد نہیں میں تو نہیں تھا. ہاں آپ تو رہ نہیں سکتے بیٹا ہو, لیکن آ رہی تھی, اب چلائیں گا نہیں. اب نصیحت مل گئی, اس کو آواز چلانا نہیں چاہیے. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں بچہ بہت چلا رہا ہے, ایک تو اس مقام تک لانا نہیں چاہیے, بٹ اگر اس کو سمجھ نہیں اور چلا رہا ہے تو اس کو اچھے سے نصیحت کیجیے کہ زور سے آواز نکالنا کوئی کمال نہیں ہے بیٹا, اس لیے کہ چلانے سے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر الگ ہی بات تھی. اور گدھے کا معاملہ دیکھو کتنا تیز چلاتا ہے, سارے جانوروں میں سب سے تیز چلاتا ہے, لیکن اس سے کوئی بات بن رہی ہے کہ اس کی کوئی پسند نہیں کرتا ہے اس کو, تو اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے میرا بھی مقام گدھے جیسا ہو جائے گا اگر میں بھی چلاؤں گا. تو بات منوانا ہے تو سلولی اسٹڈیلی آرام سے بول کے, ہم کو 1 سے 2 بار بولیے, آپ ہم کو سمجھائیے, ہم نہیں سمجھ رہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طریقے سے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ 10 پوائنٹس تھے جو ہم نے سورہ لقمان سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اولاد کی تربیت کے معاملے میں لقمان علیہ السلام کی, یا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت بہرحال ہم نے دیکھی. یہ نصیحت سماج کا کوئی بھی فرد کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن خاص یہ نصیحت باپ نے بیٹے کو دی, اس لیے ہم نے اس کو پیرنٹنگ کے نقطہ نظر سے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کی. تو ہم سب کے لیے ہائی ٹائم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ہم مشغول ہو جائیں. جیسے ایسٹ بلڈنگ میں مشغول ہے نا, ایسٹ زمین جائیداد, کس کو ملنے والی زمین جائیداد مجھے بتاؤ نا. میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا انویسٹمنٹ جو آپ کو کرنا ضروری ہے. آپ بولیں گے آپ کون سا انویسٹمنٹ, جلدی بتاؤ, ایکسٹرا پیسے بہت ہے ابھی کرنا ہے کہنا کہ نہیں, وہ والا انویسٹمنٹ نہیں. ایک ایسا انویسٹمنٹ جو آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ دے گا, جو سب سے اچھا انویسٹمنٹ ہے معلوم آپ کو. اولاد کی تربیت میں والدین کا سب سے اچھا انویسٹمنٹ کیا معلوم آپ کو؟ ان کو کوالٹی ٹائم دیجیے. یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے, کوالٹی ٹائم. سنڈے آپ فری ہیں, چھٹی ہے نا, تو دوستوں میں نہیں جانا ہے آپ نے, اب بچے ہیں آپ کو, اب ان بچوں کو لے کے جانا ہے آپ کو. گھمانا ضروری نہیں ہے, پریکٹیکل لائف. چلو آج گلی نکڑ چوراہا جھگی جھوپڑیاں بستیاں غریب امیر, یہ بازار برے بازار اچھے بازار, برے لوگ اچھی جگہیں بری جگہیں, مسجد مدرسہ اسکول کالج ہاسپٹل پولیس اسٹیشن بس اسٹینڈ ہم دیکھ کر آئیں گے جا کر.
اب وہ ریئل ٹائم میں ایک باپ سے سیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. جانوروں میں یہ صفت ہوتی ہے, معلوم آپ کو؟ جانور اپنے بچوں کو جب بڑا کرتے ہی سب سکھاتے ہیں. تو ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا ہے بچوں پر, وقت دینا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی پاسبل ہو سکتی ہے. پھر وہ نصیحت بھی سنیں گا, آواز بھی سنیں گا, ساری چیزیں. ہم لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ٹائم چھوڑ کر سب بولو. بزنس ٹائم مانگ رہا, میں تمہاری ماں کو ٹائم, تم کو کہاں سے ٹائم دوں گا؟ ایسا بزنس نہیں چاہیے ہم کو, آدھی انکم کافی ہے. پھر دیکھیے جو آدمی غریب اور پریشان حال ہے وہ تو ڈسکس کر رہا آپ نے. دو لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بہت سارے کام کر لیتے ہیں, ایک سب سے مالدار اور ایک سب سے غریب. چونکہ دونوں کو اسٹیٹس مینٹین نہیں کرنا ہے, اپنی حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک غریب کے پھٹے ہوئے کپڑے سے کچھ بولنا نہیں میں کیا ہوں, خوش سے اپنے حال میں, تھوڑا مل گیا تو شکر ادا کر رہا ہے. یہ پریشان نہیں اسٹیٹس کے لیے. مالدار بھی اسٹیٹس کے لیے پریشان نہیں ہے. اتنا مالدار ہے وہ, اتنا مالدار ہے وہ, اتنا مالدار ہے کہ بغیر اس طریقے کے کپڑے پہنتا ہے, ایک سادی سے سلیپر پہنتا ہے. ہاں اس کے موبائل اور اس کی کار کی چابی سے پتہ لگے گا بہت مالدار ہے یہ آدمی. اس کو بھی کچھ مینٹین نہیں کرنا ہے, اس کو بتانا نہیں میں مالدار ہوں. لوگ بولتے رہے یہ بہت مالدار ہے. یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل مر رہے ہیں بس بتانے کے اندر. اس چکر میں آپ اتنا کما رہے ہیں کہ بچوں کو وقت بھی نہیں دے پا رہے. کم کماؤ, پھر میں کہہ رہا ہوں بچوں کو کوالٹی ٹائم دو, ضروری ہے. غریب کر رہا ہے مشقت, خالی ہے تو بات کر رہا ہے بچوں سے. ہم لوگ چھوٹ رہے ہیں, یاد رکھیں. تربیت کرو. ویسے تربیت میں غریبی امیری علاقے کا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم جو مرمر کر رہے ہیں نا, جن کے لیے کر رہے ہیں, اگر ان کو تربیت نہیں دی تو یہ پیسہ دولت کما کے کرو گے کیا؟ 50 سال بعد لوگ بولیں گے اس نے اسٹیٹ کمانے کے لیے, مطلب دولت بنانے کے لیے اتنا کچھ کیا. مال اور دولت, مال کیش, دولت اسٹیٹ. زمین جائیداد کو بولتے ہیں دولت. مال اور دولت اردو میں ایک معنی نہیں ہے ان کا. دولت میننگ اسٹیٹ, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب جمع کیا, کس کو جانے والا ہے؟ اس کو ڈیولپ نہیں کیا آپ نے. آپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے, وہ مرتے ہی 1 سال میں سب بیچ باچ کے ختم ہو رہا ہے. ابھی حال میں ایک ویڈیو آیا تھا, بہت ہی سنگین خطرناک ویڈیو تھا. ایک والد تھا, ہمارے ملک کا نہیں ہے بہرحال, لیکن ایک والد تھا. اس کی ایک جائیداد تھی, 3 بیٹے تھے. بولے کہ کیا کرو ابا, بانٹ دو, اب تم بہت بوڑھے ہو گئے, ہم کو دے دو, کچھ کر لیں گے زندگی میں. تو اس نے اپنا ایک پلاٹ تھا وہ بیچ دیا, جائیداد بیچ دی پوری. 5 کروڑ میں وہ جائیداد بکی. تینوں بچوں نے لے لیا. اب جب جائیداد بک گئی, سب ہو گیا, تو باپ ایک جگہ گیا ایک بچے کے پاس, بولا میں رہوں گا کس کے پاس؟ اب تم ہی ذمہ دار ہے نا, میں نے تو تم نے بولے بیچ دیا. تو آپ یقین جانے جو کہ تربیت کی کمی ہے. میں نہیں کہہ رہا اس باپ نے تربیت نہیں کی, وہ بچے بھی نالائق ہو سکتے ہیں, لیکن بچوں نے کیا معلوم آپ کو؟ باپ کو بولا کہ ابھی تو نہیں, ہم بات ڈسکس کر کے بولتے. باپ باہر جا کے ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں CCTV باہر کسی کے گھر کا لگا ہوا ہے, ہوٹل بیٹھا ہے. تینوں بچے ڈسکشن کر کے آئے اور تینوں نے اپنی رائفل سے ایک ساتھ شوٹ کیا اس کے اوپر. اتنی گولیاں ڈالی کہ بچنے کے چانس ہی نہیں. جب پکڑے گئے اور پوچھا گیا تو بولے وہ ہم کو ٹینشن دکھ رہا تھا, ختم کر دینا ایک سلوشن تھا. چونکہ دادا تو بڑھ گئی تھی, مل گئی تھی. بالکل ریکارڈنگ ہے وہ, بالکل سب نے لائیو مارا اس کو کیمرے کے سامنے CCTV. تو پھر یہ ہوتا ہے جب تربیت نہیں ہوتی بچوں کی. میں نہیں بول رہا بچوں سے ڈرو, آپ وہ مار دیں گے آپ کو, لیکن یہ ایک پیک ایگزامپل تھا تربیت نہ ہونے کا, یا تربیت دینے کے باوجود بھی اس کا بے تربیت رہنے کا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہائی ٹائم ہے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم انویسٹ کریں. ٹائم انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کی اچھی تربیت کریں, دین اور دنیا کا علم دے. اسکول کالج بھیجے تو ساتھ میں مکتب اور مدرسہ بھی بھیجے, جہاں انگلش سکھا رہے تو عربی بھی ان کو سکھائے, ان کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا کرے, اپنے ساتھ رکھے, اور خوب دعائیں ان کے لیے زندگی میں کرتے رہے. ان کی تربیت ان کے پیدائش سے ان کی موت تک, یا ان کی پیدائش سے اپنی موت تک, اور خوب دعائیں دے. اور یہ دعا ہمیشہ کرے کہ اللہ اس اولاد کو میرے لیے زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور موت کے بعد ثواب جاریہ بنا, اور جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنا. یہ دعائیں یاد رکھیں, چونکہ نیک اولاد جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گی, اور نیک اولاد ہوں گی تو ثواب جاریہ بھی بن جائیں گے آپ کے لیے, دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی, نیک نامی کی وجہ بنیں گی. کہیں بہرحال اس کے فائدے. تو بہرحال انہی چند باتوں اور کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بچوں کو ہمارے لیے جو دنیا کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمارے موت کے بعد ان کو ہمارے لیے ثواب جاریہ اور جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس میں